بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آج ہم جس ہستی کی اور جس ولی کامل کی بات کرنے والے ہیں وہ ہیں میرے پڑنانا اور حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے جس حوالے سے جو ہم بات کریں گے، کیلا المعروف اترا شریف، آستانہ علیہ قادریہ مزملیہ، کیلا المعروف اترا شریف، محلہ میانہ ڈیرہ، تحصیل قائد آباد، ضلع خوشاب۔ تو آج ہم جس حوالے سے آپ کی بات کریں گے، سب سے پہلے میرے پاس ایک تحریر ہے آپ کے خاندان میں سے، آپ کے حضور خواجہ مزملی سرکار کے بھائی حضرت شاہ فقیر محمد امین رحمۃ اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ ان کے پوتے حضرت خواجہ فقیر سلطان علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے بھتیجے تھے، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی تحریر ہے جو حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر لکھی گئی ہے۔ ان کی حیات پر مختصر سی جو تعارف جو آپ نے کروایا اور تحریر لکھی، پہلے میں آپ کو وہ تحریر پڑھتا ہوں، پھر ان کی ایک دو نظمیں بھی ہیں منقبت، تو پھر میں جو میرے پاس معلومات ہے میں وہ شیئر کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں جی، اولیاء اکرام کی زندگیاں ایک ناپید کنار سمندر ہیں جس میں ہر ایک عقیدت مند کیش غوطہ زنی کر کے گوہر مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ نہ صرف ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کارناموں کو منظر عام پر لانا دین اسلام کی ترویج کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کوئی زمانہ اور کوئی علاقہ ان مقدس ہستیوں سے خالی نہیں گزرا۔ خوشاب کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اکرام اس میں پیدا ہوئے۔ حضرت فقیر احمد دین المعروف مزملی سرکار بھی اسی آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں۔ آپ علاقہ کے عظیم روحانی خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت فقیر میاں غلام حبیب مجذوب نانگا قدسرہ کا شمار وقت کے جلیل القدر اولیاء عظام میں ہوتا ہے، اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری رحمہ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سرگردہ اولیاء تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ کے پیر روشن ضمیر حضرت شیر شاہ مست قطب زماں، جو لکھنؤ سے ہجرت کر کے آپ کے علاقہ میں قیام پذیر ہو گئے، جلال و جمال کا یہ پیکر وقت کا عظیم صاحب کرامت بزرگ تھا، جس نے آپ کو تمام مدارج روحانی طے کرائے۔ آپ کا روحانی سلسلہ حضور غوث العظم تک کیسے پہنچتا ہے؟ شیر شاہ مست، غلام محمد پکھوی، حضرت مسعود اسد، شاہ عطا اللہ نوری، خواجہ قطب الدین، خواجہ زبیر، خواجہ محمد معصوم، حضرت مجدد الافسانی، سکندر شاہ کمال کیتلی، شاہ شمس الدین عارف، پیر عبد الرحمن، خواجہ شمس الدین صحرائی، شاہ بہاؤالدین، شیخ عبد الوہاب، شیخ شرف الدین، شیخ عبد الرزاق، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وساطت سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجگان خواجہ احمد دین قادری مزملی سرکار رحمہ اللہ علیہ کے منصب و مقام کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذات سے ایک نیا سلسلہ مزملیہ جاری ہوا۔ سلسلہ قادریہ کی شاخ ہے اور جس کی مستقل شاخیں آج بھی بر صغیر میں مصروف عمل ہیں۔ صورت مزمل ہر وقت آپ کے ورد زباں رہتی۔ آپ اپنے متوسلین کو اس کے مخصوص طریقوں کی اجازت دیتے جس سے انہیں بے حد فوائد حاصل ہوتے۔ آپ کی ایک کرامت جو اکثر اوقات آپ سے صادر ہوتی رہتی ہے بہت مشہور تھی کہ یا المزمل کہہ کر جس درخت، چٹان یا دیوار کی طرف اشارہ کرتے وہ فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ بدیں باعث آپ کو مزملی سرکار کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان حضرت مزملی سرکار جس طرح حسن سیرت میں یگانہ تھے، حسن ظاہری میں بھی عدیل المثال تھے۔ آپ کے جمال کا پیکر، آپ کے جمال کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا۔
اور ارباب نظر آپ میں احسن التقوی کا پرتاؤ خاص دیکھ کر حسن یوسف کو یاد کیا کرتے۔ غریبوں، فقیروں اور مسکینوں سے آپ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے اور ان کے احوا کو پورا کرنے میں کبھی تعطل نہ کرتے۔ آپ کا وسیع لنگر ہر وقت جاری رہتا تھا۔ آپ کی شان مہمان نوازی کا ہر سو شورا تھا۔ بیک وقت بے شمار بلا امتیاز شاہ و گدا آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے تناول فرماتے۔ اس سخاوت و فیاضی کے باوجود وسائل کی کثرت و فراوانی رہتی، آپ کے ہاں مجذوب فقیر قیام کرتے، آپ ان کی دلداری بھی کرتے اور ہدایات بھی جاری کرتے۔ خواجہ موصوف کئی بار گھر سے سیاحت کے لیے نکلتے اور دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کرتے۔ دوران سفر لوگوں کو اپنے روحانی فیوز و برکات سے نوازتے اور عارفان حق سے بھی ملاتے رہتے۔ جلائے کے عالم نے آپ کو احیاء موتی کے مقام سے بھی نوازا تھا۔ لوگ مردہ چڑیوں کو آپ کے پاس لاتے، سر اپنے پاس رکھتے اور دڑ آپ کی خدمت میں پیش کرتے، اور آپ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی پڑھ کر پھونک مارتے، مردہ چڑیاں زندہ ہو کر ماور پرواز ہو جاتی۔ آپ فرماتے، بھائی آپ نے تو ویسے ہی کہہ دیا، یہ تو زندہ تھی۔ کہتے ہیں ایک مشہور نواب آپ کے آستانہ اقبال پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور میں نے عہد کیا ہے کہ اس بزرگ کے دست حق پر بیعت کروں گا جو مرید کرنے سے قبل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کراتے ہیں، اور اسی مقصد کے آپ کے آستانہ اور آستانے بہت سے آستانوں سے حاضر ہو کر آپ کے آستانوں پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نواب صاحب رات قیام کریں، اللہ خیر کرے گا۔ نواب صاحب کو آپ کی توجہ خاص سے رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے شرف حاصل ہوا۔ صبح شداں خندہ اٹھے اور شرف بیت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے فیضان نظر سے بہت سے ارباب کمال پیدا ہوئے۔ ان حضرات کی زندگیوں کا مقصد وحید خلق اللہ کی اصلاح اور ہوتا تھا، چنانچہ آپ کے بہت سے مریدین صفحہ حرکہ خلافت عطا کر بہت سے مختلف علاقوں میں رشد و ہدایت کے چراغ جلاتے ہوئے پاکستان، ہندوستان، کابل اور بنگال دائرہ وسیع ہوا۔ حضرت محدود بہت بڑے مستجب الدعوات بھی تھے۔ زبان مبارک سے جو کلمات نکل جاتے تھے وہ ہو کر رہتا تھا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دینی دنیاوی مقاصد کے لیے آپ سے دعائیں کرواتے اور گوہر مقصود حاصل کرتے۔ اس زمانے میں اکثر یہ شعر زبان خاص عام تھا، اگر خواہی ہر کار دنیا دی، سیاہ سوئے سرکار کیلا نشین۔ ترجمہ، دین دنیا کی کامیابی چاہتا ہے تو سرکار کیلا نشین کے حضور۔ کیلا آپ کے آبائی شہر کا نام ہے۔ آج بھی آپ کے مزار مبارک اترا ضلع خوشاب میں مرجع و خاص و عام ہے۔ 3 جمادی الاول آپ کا یوم وصال ہے۔ اس تاریخ کو آپ کا عرس مبارک اترا شریف میں صاحبزادہ مظفر الدین قادری مزملی کی زیر سرپرستی تزک و احتشام سے منایا جا رہا ہے، جس میں ملک کے گوشے گوشے سے پروازگان شمع ولایت شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ تو تھی آپ کی تحریر، اور یہ آپ نے ایک نظم لکھی ہے جی، حضرت صاحبزادہ فقیر علامہ اسماعیل الحسنی صاحب نے۔ یہ جی منقبت ہے قدوۃ الاولیاء حضرت خواجہ خواجگاں حضرت شاہ فقیر میاں احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت حضور پر انوار خواجہ احمد مزملی سرکار، مخزن لطف معدن رحمت منبع فیض آپ کا دربار، جو تیرے آستاں پہ آہ پہنچا بخت خوابیدہ کر گیا بیدار۔ تو نے مردوں کو زندگی بخشی اور زندوں کو گرمی احرار، حسن والوں کے مرکز و محور، عشق والوں کے قافلہ سالار۔ چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے، مل گیا تیرا سایہ دیوار۔ لوگ فیضان نور پاتے ہیں، کیوں نہ ہو تیری قبر پر انوار۔ غوث دراں شاہ فقیر نواز، بخش مجھ کو بھی دولت دیدار۔ کلام الحاج حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی مدد اللہ علی۔ اور آپ کی ایک اور منقبت بھی ہے، نظم، جو آپ نے سریکی میں پنجابی زبان میں لکھی جی۔ اکثر آپ کے جو خلیفے ہیں نا صاحبزادہ فقیر اسماعیل صاحب کے، غلام حسین شاکر، وہ اکثر یہ پڑھتے ہیں اور یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر اپلوڈ ہے۔
خواجہ مزملی سائندہ ہر دم ہے فیض جاری، رب دے ولی دے درتے پئی جک دی خلق ساری، مدنی مدینے والے تے تھے کرم کمایا، سرکار غوث اعظم جلوہ تینوں وکھایا، اللہ نے تینوں سونا بخشی ہے شان باری، مستاں تے عارفاں تے تیڈی ہے بادشاہی، مجذوب تیڈے دردے بندے نے آ پناہی، مردیاں نو زندہ کرنا تیڈی ادا پیاری، خود دین مصطفیٰ تے کر کے عمل وکھایا، خلق خدا نو رستہ حق دا تساں وکھایا، جا دے خدا دے اندر ساری عمر گزاری، رکھ کے کئی امیداں آئے بیٹھے نے دوروں، بھر دے انہاں دی جولی خواجہ جی اپنے نوروں، منظور کر انہاں دی سونا تو گری ازاری، خواجہ دے دل دا جانی سائیں احمد دین ثانی، حضرت مظفر الدین ہند اسلاف دی نشانی، اس صاحبزاد سونے گدی ہے وا سنواری، تیڈی کرامتاں دی حد تے حساب کوئی نہیں، ایک اپنے خاص رنگ وچ تیڈا جواب کوئی نہیں، سوہ رب دی جگ دے اندر شاکر ہے جات ماری، حسنی ہے جات ماری۔ باقی ایک اور ہے، میں یہ چاہتا تھا آگے پڑھوں گا، آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت خواجہ مزملی سرکار کے پیر و مرشد تھے، یہ ان کی شان میں لکھی ہوئی ہے، ان کے مزار پر جو تختی ہے اس پہ بھی لکھا، یہ بھی الحاج صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نے لکھی ہے۔ تو میں نے کہا چلو گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک تو ان کی تحریر میں نے پڑھ دی جو، اور ایک یہ شیر شاہ صاحب جو آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت پیر شیر شاہ مست قادری، ان کے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو میں نے کہا یہ بھی پڑھ دوں، پھر میں آگے بات کو شروع کرتا ہوں آپ کی۔ دلوں کے بادشاہ مست یگانہ جناب شیر شاہ قطب زمانہ، تمہارا نام پڑھتے ہیں فرشتے، تمہارا ذکر حوروں کا ترانہ، وہ کیوں کر ٹھوکریں کھائیں جہاں کی، جنہیں مل جائے تیرا آستانہ، تیری درگاہ اے شاہ فقیراں، غریبوں درد مندوں کا ٹھکانہ، مبارک غم کے مارو بے سہارو، کھلا ہے رحمت حق کا خزانہ، فقیر بے نوا مدحت سرائش کے بنواز، دگدارہ مہربانہ۔ یہ جی کلام تھا سب ادا الحاج فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب کا۔ اب جو بات ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں نے کہا کہ آپ کا جو تعارف ہے وہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھئی، آپ کا میں جو آباء و اجداد کا تو ذکر کر چکا ہوں ویڈیوز میں، آپ اولاد ہیں، آپ کے جد اعلیٰ ہیں حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پوتے حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ غلام مرتضیٰ قادری جو ہیں وہ موسیٰ قادری کے پوتے ہیں، تو آپ حضور مزملی سرکار غلام مرتضیٰ قادری کے پوتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی ہیں مجذوب زماں حضرت فقیر غلام حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آپ سب حضرت مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہیں، اور قادریہ سلسلہ کے آپ بزرگ ہیں، اوپر بھی سب قادری تھے، خود بھی حضور خواجہ مزملی سرکار سلسلہ قادریہ کے بیت ہیں۔ آپ کی جو میں بات شروع کرتا ہوں، آپ کے والد گرامی سے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ کے والد گرامی حضرت مجذوب زماں قلندر دوران حضرت خواجہ غلام حبیب نانگا قدس سرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہاں کیلا میں میانہ ڈیرہ پر ریتلا، یہ راگستان کے طرح علاقہ تھا، ریتلا علاقہ تھا، یہ ریت ہوتی تھی یہاں، اب تو نہیں ہے نا، اس وقت تو یہاں آبادی بھی کم تھی، یا میانہ ڈیرہ اس جگہ کا نام مشہور تھا، میانہ ڈیرہ، یہ بھی آپ کی وجہ سے۔ آپ کے والد گرامی مجذوب غلام حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھے تھے، مجذوبانہ اور سالک مجذوب تھے یا جو بھی تھے، تو مجذوبانہ درویشانہ طرز عمل کے تھے۔ ویسے تو آپ مجذوب تھے غلام حبیب، لیکن بتاتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے، جب آپ بات کرتے تھے، جب لوگوں میں باہر بیٹھک پر یا تو جب گفتگو کرتے تھے، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کوئی بہت پڑھے لکھے اور سیاسی آدمی ہیں، جیسے سیاستدان گفتگو کرتے ہیں، اور بڑے ہی
بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ جس طرح پنچایت میں فیصلے ہوتے ہیں اور ایک آدمی معتبر آدمی جو گفتگو کرتا ہے، سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، آپ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ کبھی کبھار ہوتا. لیکن اکثر اوقات آپ مجذوبانہ طبیعت میں رہتے تھے. آپ کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، سانپ تابع تھے. ایک میں آپ کی اور آپ کی والدہ مزملی سرکار کی والدہ کی بات بھی یہاں کرتا جاؤں. آپ کی والدہ کا نام ہے مجی محمود خاتو صاحبہ، مزملی سرکار کی والدہ، غلام حبیب صاحب کی اہلیہ گھر والی. وہ بھی ولی اللہ تھیں. تو وہ کام کاج میں جب بیزی رہتی تھیں تو سانپ جو تھے نا وہ برتنوں میں آ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا غلام حبیب صاحب کو کہ اپنے سانپوں کو ذرا سنبھال کے رکھیں، یہ میرے خراب کر جاتے ہیں برتن اور ناپاک کر جاتے ہیں. تو انہوں نے لکیر لگائی، اس طرح لکیر لگائی نا. تو انہوں نے کہا اس لکیر کے آگے اب یہ سانپ نہیں جائیں گے. وہ پھر اس لکیر کے آگے کبھی نہیں گئے تھے، برتن وغیرہ خراب نہیں کرتے. تو آپ بیٹھے تھے، غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آگے ایک غیر مسلم بیٹھا تھا. تو آپ نے ایسے مراقبے کی حالت میں بیٹھے تھے، یا جیسی سر جھکا کے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں یہاں کنواں رینگ رہا ہے. ادھر حضور خواجہ مزملی سرکار کے مزار کے قریب اور آپ کے گھر کے قریب تھوڑے فاصلے پہ آپ کی اپنی زمینوں پر ایک کنواں ہے. اب تو وہ استعمال نہیں ہوتا لیکن وہ موجود ہے. یہاں کنواں رینگ رہا ہے. اس وقت کنواں نہیں تھا، ریتلا علاقہ تھا. یہ زمین بھی ساری ریتلی تھی، اور جیسے راگستان کا علاقہ نہیں ہے اس طرح. تو یہاں کنواں رینگ رہا ہے. وہ غیر مسلم آپ کا عقیدت مند تھا، آپ کو مانتا تھا، آپ کے اوپر اس کا بڑا عقیدہ تھا غیر مسلم. اس نے کہا جی آپ آنکھوں والے ہیں، اہل نظر ہیں، آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں. پھر آگے سے غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، بھسے کا ہے. اس نے کہا جی بھسا کون ہے؟ انہوں نے کہا بھسا، انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا احمد دین ہوگا، فقیر احمد دین قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کنواں بنوائے گا، یہ اس کا ہے. اب کنواں نہیں ہے، جو رینگ رہا تھا جو پانی نا، وہ اس کی آواز سن رہے تھے. خیر بہرحال جی، آپ کے پھر بڑے بڑے بیٹے پیدا ہوئے، فرزند غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ قادری کے پوتے. بڑے بڑے بیٹے پیدا ہوئے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ کے مزملی سرکار کے باقی 5 بھائی بھی ہیں. آپ 6 بہن بھائی ہیں، 7 بہن بھائی ہیں، 6 بھائی اور 7ویں بہن تھی. یہ غلام حبیب صاحب کی اولاد تھی. بڑے بڑے بیٹے جو تھے حضرت خواجگاں خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے نمبر والے جو بھائی تھے، جو بیٹے تھے، غلام حبیب صاحب کے دوسرے بیٹے تھے اور مزملی سرکار کے دوسرے نمبر والے بھائی تھے، وہ میرے پردادا مولانا حکیم فخردین کے والد، میرے پردادا فقیر میاں چانند دین تھے. پھر تیسرے نمبر پہ فقیر میاں محمد دین، پھر چوتھے نمبر پہ خواجہ فقیر محمد امین رحمۃ اللہ علیہ، پھر 5ویں نمبر پہ فقیر محمد علی صاحب، اور 6ٹھے نمبر پہ فقیر مراد علی صاحب، اور 7ویں بہن تھیں گلام بی بی. اور آپ کی مزملی سرکار کی والدہ محترمہ کا نام آپ کو میں بتا چکا ہوں، اماں جی محمود خاتو صاحبہ. اماں جی محمود خاتو صاحبہ کا میٹھا ٹیوانا جو اوان میانہ اوان فیملی ہے ان سے تعلق ہے. آپ کے نانا جان جو تھے نا مزملی سرکار کے، وہ میٹھا ٹیوانا سے تھے. تو اماں جی محمود خاتو صاحبہ میٹھا ٹیوانا اوان فیملی ہے نا، جو غلام مرتضیٰ کے بھائی غلام مصطفیٰ قادری، اس کی اولاد میں سے اماں جی محمود خاتو صاحبہ ہیں موسیٰ قادری صاحب کی اولاد. لیکن دوسرے دادے کے بھائی غلام مصطفیٰ، اس کی اولاد میں سے آپ کی والدہ ماجدہ ہیں اماں جی محمود خاتو صاحبہ. حضور خواجہ مزملی سرکار، ایک بات یہ ہو گئی. پھر آپ 6 ماہ کے تھے. اب آپ کی بات شروع کر رہا ہوں آپ کے والد گرامی سے، یعنی بچپن سے آپ کا جو ہے نا، پیدائش سے لے کر پھر بچپن، پھر اس طرح کچھ واقعات میں آگے بتاتا ہوں گا. پھر بیعت کا ذکر ہوگا، پھر مرشد کا بھی ہوگا. آپ کے والد، ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ کے والد گرامی نے جو آپ کی بشارت دی کنویں سے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے، پھر جب پیدا ہو گئے آپ 6 ماہ کے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو سلا کر منگوڑے میں جھولا تھا، چھپری سی بنی ہوئی تھی. آپ کے کمرہ مبارک ہے نا یہاں، اس کمرے کے یہاں پہ جو کمرے کی آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوئی، جو گوشہ درود ہے جس کمرے کو بنایا گیا، 180-90 سال پرانا کمرہ ہے. اور 2016 میں اس کا پلستر بھی ہوا ہے اور فرش بنا ہے اور چھت چینج ہوا ہے، باقی دیواریں وہی ہیں. آپ چھپری کے اندر جھولا تھا، پنگوڑا تھا، پنگوڑے میں آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ اماں جی محمود خاتو صاحبہ سلا کر چلی گئیں، کام کاج میں بزی ہو گئیں.
جب کام کاج میں بیزی ہو گئی تو فقیر غلام حبیب مجذوب قادری نانگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کی نظر پڑی تو آپ کوئی خاص کیفیت میں معرفت الہی میں اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کیفیت میں جب بیٹھے تھے تو آپ کی جب نظر پڑی نا تو آپ چلے گئے، جلال میں وجدانی کیفیت تھی معرفت کی، اور جیسے صاحب حال بزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے کیفیت، صاحب حال بھی تھے آپ جھولے کے پاس پگوڑے کے پاس پہنچے اور اس طرح آپ نے پگوڑے کو جھولا دے دیا۔ ادھر سے اماں جی محمود خاتون صاحبہ غلام حبیب صاحب کی گھر والی زوجہ محترمہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی والدہ ماجدہ وہ دوڑتی ہوئی آئیں، اور دوسرا بھی ان کو پتہ تھا مجذوب ہیں تو دوسرا بھی انہوں نے دے دیا، انہوں نے آ کے 2 جھولے انہوں نے دے دی اور اماں جی محمود خاتون نے آ کے پکڑ لیے مزملی سرکار کی والدہ محترمہ نے، اور اپنے بیٹے کو باہر نکالا جھولے سے پنگوڑے سے، انہوں نے سانس رکھا ہوا تھا جیسے بچے لمبا سانس رکھتے، اب 6 ماہ ان کی اس وقت عمر تھی حضور خواجہ مزملی سرکار کی۔ تو غلام حبیب صاحب کو کہنے لگیں رکھیں اپنی فقیریاں اپنے پاس اپنی ولایت، میرے تو بیٹے کو آج آپ نے مار دیا ہوتا۔ تو غلام حبیب مجذوب قادری نانگا رحمۃ اللہ علیہ آگے سے فرمانے لگے کہ فقیری میں اور ولایت میں تو ابھی بھی کسر نہیں ہوگی، بہت بڑا مقام ہوگا ولایت میں فقیری میں، مگر تیسرا جھولا اگر نہ روکتی تو مشرق اور مغرب میں اس جیسا فقیر نہ ہوتا، مشرق و مغرب میں اس جیسا فقیر نہ ہوتا۔ بہرحال جی وقت گزرا اور واقعی بار میں دیکھا گیا، اور یہ بھی فرمایا بڑے بڑے اولیاء اللہ اور مجذوبوں کا افسر ہوگا، بڑے بڑے اولیاء اس کی مجلس میں آئیں گے، فیض یافتہ ہو کے جائیں گے اور جوتے اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح بزرگ بتاتے ہیں کہ جب آپ ولایت کے مقام پر تھے بڑے بڑے اولیاء مجذوب آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، رات فیض لیتے تھے، بیعت ہوتے تھے اور ان کو ہدایات دیتے تھے اور وہ ان کو فیض ملتا تھا۔ خیر جی اس کے بعد اگلی بات آپ کی یہ ہے کہ آپ بچپن میں جب بڑے ہوئے، بچپن میں قرآن پاک پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے بندیال میں یا غالباً پتہ نہیں کس جگہ کسی مدرسے میں، تو جب چھٹی ٹائم ہوتی نا چھٹی ہوتی تو چھٹی ٹائم وہ کہیں خلوت نشینی میں چلے جاتے حضور خواجہ خواجگاں شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار۔ تو طالب علم جو باقی تھے جو آپ کے ساتھی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فقیر احمد دین صاحب ہم میں گپ شپ میں نہیں بیٹھتے، چھٹی کے بعد یہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں چھٹی ٹائم، تو انہوں نے آج اس کا پتہ کریں گے یہ کہاں جاتا ہے، بچے تھے سب چھوٹے تھے، تو انہوں نے پیچھا کیا پتہ کیا تو آگے نکل گئے، کہیں وہ دور نکل گئے تھے، یہ ان کے دور پیچھے چلے گئے گلی میں آگے جاتے جاتے نا جو جہاں وہ کہیں گئے تھے تو وہاں پہنچے تو وہاں ہو کی آواز آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ ہو کی آواز۔ ان کو وہ ڈر گئے سارے، انہوں نے کہا یہ کوئی خاص قسم کے ہیں، تو بہرحال ہم واپس چلیں، تو سمجھ گئے بھئی ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے چھٹی ٹائم میں۔ وہ ذکر میں خلوت نشینی میں چلے جاتے تھے، ان کو خصوصی فیض تھا اپنے بزرگان دین کا، حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد موسیٰ قادری بغدادی کا جو ایک خاص فیض چلا تھا نا، خصوصی جو ایک اسپیشل فیض تھا خاص۔ اب باپ کے باقی سارے بھی بیٹے ہوتے ہیں، اگر دنیا دار ہے باپ یا کوئی دنیاوی تعلیم میں بہت آگے ہے یا ہنر جس ہنر میں ہے تو اس کے بیٹے میں سے کسی میں اس کی وہ خوبی ہوگی تو وہ اس کا خاص بن جاتا ہے، خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ولایت میں فقیری میں بھی باقی بیٹے بھی موسیٰ قادری صاحب کے 2 تھے اور پوتے بھی تھے، باقی پوتوں پہ تھی، لیکن خصوصی فیض موسیٰ قادری صاحب کا ایک باقی 4 پوتے جو تھے نا، غلام مرتضیٰ، غلام مصطفیٰ، نور محمد اور جان محمد، خصوصی توجہ خصوصی فیض وہ حضور خواجہ غلام مرتضیٰ قادری بغدادی میں تھا، مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ میں تھا۔ پھر غلام مرتضیٰ کی آگے اولاد ہے غلام حبیب، غلام قادر، غلام محبوب، غلام قادر بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ تو خصوصی فیض خصوصی توجہ جو تھی غلام حبیب پہ تھی۔ اسی طرح پھر جو ایک خاص فیض چلا آ رہا تھا موسیٰ قادری صاحب کا، وہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار میں آ رہا تھا۔ باقی بھی ولی تھے، نیک تھے، صالح تھے، دین پر قائم تھے، لیکن ایک خاص جو ایک خصوصی فیض تھا موسیٰ قادری صاحب کا، جو حضور غوث اعظم سے مولا علی شیر خدا سے جو چلا آ رہا تھا، وہ موسیٰ قادری صاحب میں، پھر اس میں ان کے بیٹے فقیر میاں احمد میں، پھر ان میں فقیر میاں احمد کے 4 پوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ بیٹے تو موسیٰ قادری کے 2 تھے، محرم سلطان اور فقیر میاں احمد، خاص فیض فقیر میاں احمد میں۔ پھر آگے سے فقیر میاں احمد صاحب کے جو بیٹے تھے غلام مرتضیٰ میں 4 بیٹے تھے ان کے، تو ان میں غلام مرتضیٰ میں تھا۔ پھر غلام مرتضیٰ کے آگے 3 بیٹے تھے، محبوب اور قادر اور حبیب۔ پھر خصوصی جو تھا جو نسب چلنا تھا، اولاد چلنی تھی محبوب سے اور حبیب سے چلنی تھی، قادر کی تو غلام غوث پہ اولاد رک گئی، تو غلام حبیب میں خاص فیض تھا۔
پھر غلام حبیب میں کے آگے 6 بیٹے تھے، میں نے ان کو آپ کو بتا دیا ہے، مزملی سرکار کے جو بھائی تھے۔ تو خاص جو فیض تھا وہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ۔ تو جب آپ بچپن میں پڑھتے تھے تو ہو کی آواز آتی تھی، آپ کے دادا جان غلام مرتضیٰ قادری بغدادی رحمۃ اللہ جب وہ پیدل چلتے تھے گلی میں بازو دونوں ہلا کے، تو دونوں طرف سے ہو کی آواز آتی تھی، اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی۔ تو اسی طرح حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھی جب بچپن میں پڑھتے تھے، یہ وہی فیض نظر آ رہا ہے غلام مرتضیٰ قادری کا، اور جو انہوں نے لیا ہوا تھا موسیٰ قادری صاحب سے، کیونکہ موسیٰ قادری بغداد میں پیدا ہوئے تھے، غوث پاک کا فیض تھا، مولا علی شیر خدا کی اولاد تھی۔ اسی طرح غلام مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بغداد والی سرکار سے بڑی محبت عقیدت رکھتے تھے، اور وہ میں آپ کو ان کی کرامت بتا چکا ہوں نا، ٹال پہنا ہوا تھا اور بغداد کی طرف منہ کر کے اس طرف بجاتے تھے۔ اسی طرح وہی فیض حضور خواجہ مزملی سرکار میں منتقل تھا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہوئے، باقی بھائی بھی آپ کے بڑے ہو گئے، میاں فقیر شاہ، میاں چنن دین، محمد علی، محمد امین، مراد علی، اور آپ کی ساتویں بہن بھی تھی غلام بی بی۔ بھائیوں 6 بھائی جو تھے اور ساتویں بہن، ان میں آپس میں بہت زیادہ پیار، محبت اور خلوص تھا۔ 6 بھائی اتنے خوبصورت تھے، مگر سب سے زیادہ خوبصورت جو تھے، بہت زیادہ، جس طرح ولایت میں بہت آگے تھے، غوث اور قطب کے مقام پہ موجود تھے حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار، اسی طرح خوبصورتی میں بھی، ظاہری خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، اور درمیانے قد و قامت کے تھے، خوبصورت گھنی داڑھی تھی آپ کی، اور خوبصورت بڑا چہرہ تھا، رخسار بڑے، ناک مبارک، آنکھیں بہت بڑی اور خوبصورت آنکھیں تھیں، پلکیں، ہتھا مبارک، اور بال ماشاءاللہ خوبصورت، اور جسم بھی درمیانہ جسم تھا۔ تو اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پھر باقی جو آپ کے بھائی تھے وہ بھی خوبصورت تھے، وہ بھی قد و قامت والے تھے، بڑے قد والے تھے سارے بھائی۔ تو 6 بھائی اگر کٹھے چلتے تو کوئی نواب کے ملک صاحب تھے، وہ منع بھی کرتے تھے کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے، 6 کٹھے نہ چلا کریں۔ یہ غلام حبیب صاحب کے 6 کے 6 بیٹے تھے۔ آپ کی ساتویں بہن تھی، آپ بنارس سے اپنی بہن کے لیے کپڑا لاتے تھے، انڈیا سے دور دراز سے اپنی بہن کے لیے تحفے تحائف لاتے تھے، بڑی لاڈلی تھی 6 بھائیوں کی۔ حضور خواجہ مزملی سرکار اور باقی بھائی جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے تھے، حضرت مجذوب فقیر غلام حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باقی 5 بیٹوں کو وظائف بھی دیے، خلافت بھی دی اور بیعت بھی کیا، لیکن حضرت اپنے بڑے بیٹے حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو نہ کیا۔ اب حضور خواجہ مزملی سرکار فرما رہے ہیں، خواجہ فقیر احمد دین صاحب بے قبلہ والد صاحب، آپ نے جو باقی بھائیوں کو بیعت کیا، خلافت دی، ان کو وظائف دی اور اپنی جو خصوصی فیض سے نوازا، تو میں بھی آپ کا بڑا بیٹا ہوں، مجھے آپ بیعت نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا بھی تمہاری جو حالے کے پنگوڑے والا بھی واقعہ تھا، جو فیض دیا تھا انہوں نے، جو دینا تھا دیا تھا، اور ویسے بھی توجہ ہوگی اپنے بیٹے فقیر احمد دین صاحب پہ، لیکن ان کو بیعت کر دیا، بیعت ان کی اپنے والد گرامی کے پاس تھی، لیکن اب غلام حبیب صاحب فرما رہے ہیں بھی میرے پاس تمہاری بیعت نہیں ہے، تمہاری جو بیعت ہے وہ لکھنؤ سے ہجرت فرما کر آئیں گے بزرگ، حسنی حسینی سید ہوں گے، حضرت پیر حضور غوث اعظم کے فیضان میں سے ہوں گے، فیض یافتہ ہوں گے، اور حضرت پیر سیدنا شیر شاہ مست قادری لکھنوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب زمان، ان کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت ہے۔ لہٰذا حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری کا جو اب آگے بات آ رہی ہے، تو میں وہ منقبت تو پڑھ چکا ہوں نا۔ خیر بہرحال جی، آپ کسی مدرسے میں پڑھتے تھے، اب ان کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، شیر شاہ صاحب کی انٹری ہو رہی ہے۔ حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ علیہ کیسے آ رہے ہیں؟ حضور خواجہ خواجگان شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار کسی مدرسے میں پڑھتے تھے، اب وہ مجھے جگہ کا نام بھول رہا ہے، تو وہاں پہ حضرت پیر کسی علامہ صاحب تھے، کوئی مولانا صاحب تھے، ان کا مدرسہ تھا، وہاں پہ پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنؤ سے ہجرت کر کے آ گئے۔ وہاں آپ کو بخار تھا، تو مدرسے والوں نے آپ کو رہائش دی، جگہ کی، رہنے کی، ان کو تعارف نہیں تھا بزرگ کون ہے، بہرحال انہوں نے دے دی۔ پھر اس کے بعد ڈیوٹی لگی کسی طالب علم کی کہ بھئی ان کا خیال کون رکھے گا، ان کی کیئر کون کرے گا، ان کی مطلب دوائی وغیرہ یہ وہ، تو فقیر احمد دین صاحب نے کہا کہ میں کروں گا۔ پھر انہوں نے خدمت کی 3 دن، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔
جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے استاد صاحب جو تھے، جو عالم تھے، جو قاری صاحب تھے، مولانا صاحب تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ جی یہ بچہ آپ مجھے دے دیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ لے آئے۔ پھر اس کے بعد حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی نا روحانی اور تصوف اور شریعت اور طریقت کے اور قرآن مجید کے جو فیوض و برکات تھے اور دینی دنیاوی تعلیم کے تھے اور جو روحانی مدارج اور روحانی جو منزلیں تھیں، سلوک کے رستے تھے، وہ سارے حضرت پیر سید قطب زمان شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کروائے۔ حضور خواجہ خواجگاں قدوۃ الاولیاء خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تمام تل جو منازل تھیں، روحانی منازل تھیں، ولایت کی، فقیری کی، وہ آپ کو نے طے کروائی۔ اب یہ کتنا عرصہ طے کروائیں یہ مجھے نہیں معلوم، 20 سال لگے، 25 سال لگے، 30 سال لگے، آپ کتنی صحبت میں رہے بیک وقت کے۔ ویسے تو پیر و مرشد جو تھے آتے جاتے رہتے تھے، یہاں رہائش تھی ان کی، تو لیکن کتنا ٹائم جو بالکل یعنی آپ کی ہر وقت صحبت میں رہے، 24 گھنٹے یعنی آپ کی جو صحبت سنگت رفاقت میں رہے، اور یہ کتنا عرصہ لگا، اس کے 20 سال تھے، 25-30 سال تھے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا ٹائم لگا۔ بہرحال جی پھر اب آپ کا جو یہ تعارف ہے نا آپ کے پیر و مرشد کا، پیر سید شیر شاہ مست قادری، یہ مست یہ ذکر کی وجہ سے ہے کہ آپ ذکر میں اتنے مست رہتے تھے کہ بولتے نہیں تھے، ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں رہتے تھے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ ذکر میں ہی رہتے تھے، گفتگو دنیاوی وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ خصوصاً صرف حضور خواجہ مزملی سرکار کو اتنا ٹائم ملا اور ان کے لیے اسپیشلی آئے، یعنی اسپیشل جیسے ایک بندہ ایک بندے کے لیے ایسے تھا۔ خیر بہرحال جی وہ آپ کی میں ایک بات بتاتا ہوں، کسی نے دعا کروائی آپ کو، شیر شاہ مست ایک عورت آ گئی، شاہ والا شریف بھی رہتے تھے اور کیلا اترا میں بھی رہتے تھے، یہاں حضرت شیر شاہ مست قادری، کیونکہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی زمینیں ادھر بھی تھیں، شاہ والا بھی اور ادھر بھی تھیں۔ تو شاہ والا بیٹھے تھے تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا جی یہ میرے لیے دعا کریں، یہ میرا مسئلہ ہے گھر میں حل ہو جائے۔ وہ مسئلہ حل ہو گیا، مسئلے حل کی وجہ سے وہ اتنا سے کوئی ٹوپس کے پتہ نہیں کوئی سونے کی کوئی چیز دے گی، ان کو ضرورت نہیں تھی، درویش آدمی تھے شیر شاہ مست قادری، آپ نے ایسے مٹی کھودی اور اس میں رکھ دی۔ کچھ عرصے بعد اس کے گھر والوں نے وہ سونا اس سے مانگا، کدھر ہے؟ وہ بیچاری ڈرتی ہوئی پھر آ گئی، جی وہ میرے تو میں معافی مانگتی ہوں، معذرت کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے اس نے ایسے معافی مانگی کہ میں معافی مانگتی ہوں تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ مجھے دے دیں سونا۔ انہوں نے وہ نکالا، وہ مٹی ایسے کھودی اور نکالی تو وہ نیچے سے درخت ہوا کھڑا تھا سونے کا، شیر شاہ مست قادری نے جو سونا ڈالا تھا نا وہ اتنا سا درخت ہوا کھڑا تھا، نکالی تو اس نے کہا شیر شاہ صاحب بول رہے ہیں، بولتے نہیں تھے نا، اشارے سے بات کرتے تھے، یہ بھائی درخت کہاں جاتا سونے کا، تم لے کے جا رہی ہو۔ نکال کے انہوں نے دے دی، پھینک دی، وہ لے گئی۔ اور پھر جب حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی فوت ہوئے، غلام حبیب قادری مجذوب نانگا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے، تو ان کی جب تدفین کرنے کے لیے شاہ والا شریف، شاید وہ فوت ہوئے تھے، ان کی تدفین کرنے کے لیے شاہ والا شریف سے جب یہ سارے بھائی آئے، رچیاں قبرستان امیر والا، وہاں پہ قبر مبارک میں رکھنے کے لیے آئے جنازہ وغیرہ کے بعد، جب واپس گئے تو کھانے وغیرہ کا جو سارا اہتمام تھا حضور پیر سیدنا شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کر رکھا تھا، اور چابی دی اپنے خلیفہ اپنے مرید کو، حضور خواجہ مزملی سرکار کو، جیل ہے، اور یہ دیگیں وغیرہ اور کھانا وغیرہ سب پکا پڑا تھا، جو مریدین آئے ہوئے تھے غلام حبیب صاحب کے اور علاقہ کے لوگ، سب چیزیں، حالانکہ کسی کا کوئی کام وہ نہیں کرتے تھے، حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری اہتمام کروا رکھا تھا لوگوں سے کھانے پینے کا۔ پھر حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ ایک دوست تھے، تو ان کو مزملی سرکار کی والدہ ماجدہ نے کہا یا کسی نے کہا، یہ دیکھیں نا یہ ہر وقت حضرت شیر شاہ صاحب کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، وہ آگے سے درویش ہے، اسے اپنے حال کی خبر بھی نہیں ہے، تو مطلب وہ عجیب سا ہے آدمی، اس کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، بزرگوں کی اولاد ہے یہ فقیر احمدین صاحب مزملی، اس کو سمجھائیں، آپ کا بھتیجا لگتا ہے آپ کی، چونکہ دوست کا جو بیٹا ہے، سمجھائیں۔ تو وہ گیا، ایسے ریتلا سا علاقہ تھا، تو وہ گیا تو کہتا ہے احمد دین بیٹے کیا کر رہے ہو، اس کے پیچھے پھر رہے ہو، دیوانہ مجذوب، یہ دیوانہ ٹائپ بزرگ ہیں۔ تو وہ ایسے جوتے اٹھا کے مزملی سرکار پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے ہاتھ باندھ کر۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مڑ کے دیکھا اور بازو پکڑا حضور مزملی سرکار کا، ایسے بازو پکڑ کے کہا کہ اس کے بڑے بڑے اولیاء جوتے اٹھائیں گے،
جلال میں آ گئے اور سرخ آنکھیں ہوگی پیر سید شیر شاہ مست قادری کی، بڑے بڑے اکابر اولیاء اور مجذوب اس کے جوتے اٹھا کے پھریں گے، اور ایسے ہی ہوا، پھر دیکھا بزرگوں نے۔ اب میں آپ کی تھوڑا سا گھریلو تعارف کرا کے پھر آگے چلتا ہوں گھر کا۔ حضور خواجہ مزملی سرکار کی 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ خیر میں ٹھیک ہے اولاد کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں، میں آپ کا فیض کا ذکر کروں کہ آپ کو کیسے کیسے بہت بڑے بزرگان دین سے آپ کو فیض بھی ملتا رہا۔ ایک تو آپ کے نانا ابو تھے، نابینا تھے، آپ چھوٹی عمر میں بچے تھے نا، جب 10 سال کے یا 8 سال کے یا 5 سال کے، تو وہ اپنے نانا ابو کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے۔ نانا ابو میٹھا ٹھوانا میں سے تھے، اپنے نانا ابو کی انگل، وہاں سے بھی آپ کے اپنے نانا ابو کا بھی فیض ملا، اپنے والد گرامی سے بھی ملا، شاید آپ کے چچا بھی زندہ ہوں غلام قادر قادری، ان سے بھی ملا ہو، پھر اور بے شمار جگہ سے آپ کو فیض ملا۔ ایک مجذوب عورت تھی، آپ کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے اپنے مریدین کے، تو راستے میں پتہ چلا ایک کسی آگے مرد بیٹھے ہیں اور ایک عورت بیٹھی ہے، برہنہ عورت ہے یعنی ننگی، تو وہ پردہ نہیں کرتی۔ اپنے مریدین کو آپ نے کہا آپ وہاں چلے، میں آ رہا ہوں۔ آپ حاجت کر کے وضو بنا کے گئے نا جب، تو وہ عورت اٹھ کے کہتی ہے مرد آ گیا، مرد آ گیا، کسی کی چادر نکال کے اپنے اوپر کر لی، مرد آ گیا، مرد آ گیا۔ ویسے وہ کسی مرد سے بھی پردہ نہیں کرتی تھی، بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہوتی تھی۔ جب حضور خواجہ مزملی سرکار گئے تو اس نے ایسے کہا، آپ نے کچھ چیز ایسی پڑھی یا اس کے ہاتھ سے یا کس طرح سے اس کی جو فقیری تھی نا، جو اس کے اوپر ایک پردہ بنی ہوئی تھی، اسے ہوش بھی نہیں رہا تھا، وہ فقیری وہ ولایت آپ نے اس سے لے لی۔ اس کے بعد وہ ہوش میں آ گئی، اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، کپڑے کر لیے۔ جب آپ چلے تو آپ کے خواجہ مزملی سرکار کے جو مریدین تھے نا، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی قبلہ ہم بھی بیٹھے تھے، پہلے بھی مرد بیٹھے تھے، کسی کے سامنے اس نے پردہ نہیں کیا، کسی کو مرد نہیں کہا، آپ آئے تو کہنے لگی مرد آ گیا، مرد آ گیا، مرد آ گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے اپنے مرید کے سر پہ کرائی تو سارے جانور نظر آنے لگے، پھر ٹوپی اتار لی، انہوں نے کہا اس طرح اسے سارے نظر آ رہے تھے۔ اچھا، اس مرید نے کہا کہ ہمارے شیخ، ہمارے قبلہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی اتنی شان، اتنا مقام کی، جب وہ آئے تو اسے مرد نظر آئے، وہ اس مجذوبی کا بھی فیض لیا۔ پھر ایک شادیہ میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس آپ جا کر بیٹھتے تھے تو وہ آپ کو توجہ بھی کرتا تھا۔ خیر بہرحال کسی دن موسیٰ قادری صاحب یا غلام حبیب صاحب اسے ملے خواب میں یا کس طرح بھی براق میں، کہ میرے بزرگ، میری اولاد میں سے حضور خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اپنی مجلس میں، تو آپ فیض نہیں دے رہے انہیں۔ پھر کسی دن جب وہ بزرگ شادیہ والے جوش میں اور ولایت میں زیادہ جوش پہ آئی نا، تو انہوں نے آواز ماری فقیر احمد دین، جہاں آپ کا گھوڑا کھڑا ہوتا تھا، آپ گھوڑے پہ بیٹھے اور وہاں پہنچ گئے۔ مریدوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں جرا؟ پوچھا بس میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ کھڑا تھا انتظار میں، جو بزرگ تھے انہوں نے گلے سے لگایا فقیر احمد دین صاحب کو، آپ سینے سے سینے لگا اور سینے کے ذریعے فیض منتقل کیا۔ جو ساتھ میں اس بزرگ کے رہتا تھا نا، خدمت کرتا تھا، وہ کہتا تھا جی آپ نے سارا کچھ انہیں دے دیا، اتنے عرصے سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو پانی تھے، میں نے تمہیں ابھی دودھ بنایا تھا، یہ تو پہلے سے گھر سے ہی دودھ تھا، میں نے جاگ لگائی ہے۔ وہاں سے بھی فیض ملا، اور بے شمار جگہ سے آپ اکیلے تنہا بھی سفر پہ جاتے رہے۔ اپنے شیخ سے تو لیا ہی ہے، حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی صحبت میں تو رہے، پڑھے لکھے، ان سے سب کچھ حاصل کیا روحانی، اور بھی بہت بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین سے آپ نے فیض لیا، اور ڈائریکٹ بھی عالم رویا میں بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ائمہ اربعہ اور ان کے جو امام ہیں ان سے علم بھی پڑھا، عالم رویا میں بھی اور ویسے بھی۔ ویسے تو آپ کا زمانہ نہیں تھا، حضور غوث پاک تھا، لیکن حضور غوث پاک کی اولاد میں سے بادشاہ سرکاراں کے دربار پہ بھی جاتے تھے اکثر، باقی بھائی بھی آپ کے ساتھ جاتے تھے، وہ عرس ہوتا تھا خوشاب والے، سید محمود شاہ، سید احمد شاہ، اور باقی مزارات پہ بھی ڈائریکٹ آپ کا تھا، مزار سے ہم کلام ہو جاتے تھے، اور دیگر حیات جو تھے اولیاء اللہ بہت بڑے سفر کرتے تھے لمبے لمبے، آپ وہاں جاتے تھے، فیض حاصل، کئیوں کو فیض کی ضرورت ہوتی تھی انہیں فیض دیتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور جہاں سے آپ کو ضرورت ہوتی، آپ سے بڑے اولیاء اللہ ہوتے تھے، وہاں سے فیض حاصل کر کے لے آتے تھے۔ ایک جی پھر اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان میں سے محمد یوسف تھے میٹھا ٹھوانا سے، ان کے اوپر مجذوبانہ بہت بڑی کیفیت ہو گئی تھی، وہ جس کو بد دعا دیتے تھے وہ فوت ہو جاتا تھا۔ اپنی بیٹی کو کہ کس کو بد دعا دی تھی کہ اس طرح ہو تمہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہی تھی، کچھ کر رہے تھے، تو وہ اس نے ان کو بد دعا دی، اسی وقت وہ فوراً موقع پہ مر گئی، فوت ہو گئی۔ پھر میٹھا ٹھوانا والے خاندان والے جو آپ کی فیملی میں سے ہیں، خاندان میں سے ہیں، ننہال میں سے ہیں، انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیں، یہ
بڑی نقصان دہ ہوتی ہے سب کے لیے یہ کیفیت، جب بد دعا دیتے ہیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ جب گئے تو وہ آپ ریت کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو کہتا او محمد یوسف، آپ کا روب تھا، دبدبہ تھا، اور بہت بڑا ٹیکا تھا آپ کا، بڑا چہرے پہ دستار ہوتی تھی، اور ولایت کا بھی روب تھا، دبدبہ تھا، اور روحانیت بھی رہتی تھی، نورانیت۔ دل یہ نہیں روب تھا کہ آپ سے کوئی لوگ ڈرتے تھے، نہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب تھا۔ تو محمد یوسف، تو وہ کھڑا ہو گیا، گلے سے لگا نا آپ کے، تو وہ جو فقیری تھی، ولایت تھی، اس محمد یوسف سے آپ نے لے لی۔ پھر اس کے بعد محمد یوسف نے فوج میں نوکری بھی کی تھی، 10 سال کی، پتہ نہیں 15 سال یا 20 سال، کتنے سال، اتنا ٹھیک ہو گیا، فیض لے لیا۔ آپ بہت بڑے سخی بھی تھے، بہت بڑے، اور لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ آپ ملتے تھے۔ آپ کا خوش اخلاق بہت زیادہ مشہور تھا، آپ کا دسترخوان وسیع تھا، آپ کے دسترخوان پر 3 بوریاں آٹے کی روزانہ خرچ ہوتی تھیں، یعنی پکتا تھا، اتنے لوگ آپ کے آستانہ پہ آئے رہتے تھے، اور آپ بہت زیادہ ذکر عبادات میں تو تھے ہی تھے، اخلاق میں آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے مشہور تھے۔ اپنے خاندان میں آپ پورے سربراہ تھے، جیسے ایک پنچایت کا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے بہت بڑی آپ کی عزت و احترام علاقے میں تھی، روب راب تھا، دور دراز سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے حسن کی زیارت کے لیے بھی، اور آپ کی ولایت سے فیض حاصل کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ اور آپ 3 دن، مطلب میں نے کہا نا، کھانا بوریاں، جو 3 بوریاں پکتی تھی روز کی، اتنا رش رہتا تھا۔ آپ اگر نہ ہوتے آستانے پر، آپ کے صاحبزادہ صاحب بھی تھے، آپ نہ ہوتے آستانے پر تشریف فرما، نہ ہوتے کہیں سفر پہ اکیلے گئے ہوتے، تو وہ سال لگ جاتے تھے سفر کو، یعنی 2 سال 2.5 سال یا سال بعد واپس آتے۔ وہ باہر ممالک جو ریاستیں ہیں، عرب ممالک اور عجم عرب، اور ہر جگہ تشریف لے جاتے تھے۔ اور 41 دن کا آپ کا سفر ہوتا تھا، آپ قافلے کے ساتھ جاتے تھے، اپنے مریدین اور خاص خلفاء کو لے جاتے ساتھ، اور 60-70 سال کی پکی عمر کی جو عورتیں ہوتی تھیں، 1-2 40-50 سال کی، 1-2-3 بوڑھی عورتیں تھیں، وہ رات کو کام کرتی تھیں۔ ویران جگہ آپ قافلہ لگاتے تھے، ڈیرا لگاتے تھے، اور بعد میں وہاں آبادی آ جاتی تھی، وہاں آپ کی دین کی آپ تبلیغ کرتے تھے، وہاں ڈیرا لگاتے، وہاں آبادی آ جاتی، کہیں جنگل میں ویران جگہ ڈیرا لگاتے۔ مرد دن میں کام کرتے اور رات کو عورتیں، جو مردوں کے لیے پکانا اور جو کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا، وہ بھی بڑی عمر کی عورتیں ہوتی تھیں، ینگ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ 41 دن کا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے 41 دن کا وہ آپ کا قافلہ ہوتا تھا، 41 دن بعد وہاں لگاتے، پھر اس کے بعد واپس آ جاتے 41۔ لیکن جو تنہا اکیلا سفر ہوتا تھا نا، وہ لمبا ہوتا تھا، وہ کہیں باہر ہی گئے ہوئے ہوتے تھے، بغداد شریف چلے گئے، مدینہ پاک چلے گئے، عرب میں چلے گئے، عجم میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کسی اولیاء اللہ کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت میں چلے گئے۔ تو حج بھی آپ نے جو کی تھی وہ چھپ کے کی تھی، خفیہ آئی تھی، قریبی خلفاء تھے نا جو آپ کے، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ بعد میں آپ کی وصال مبارک کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے حج کی تھی، وہ آپ کی ایک ٹائل ملی جس کے اوپر آپ نے سورت مزمل شریف کا وظیفہ پڑھا ہوا تھا اور پھونکا دم کیا ہوا تھا، وہ کسی جنیت والے آدمی کو یا کوئی بیمار ہوتا تھا اسے دکھاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ ٹائل میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ کی 3 جب بوریاں پکتی تھیں، تو جب آپ نہ ہوتے تھے تو جو لوگ آتے تھے آپ کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے، وہ آپ کے آنے کی انتظار تک یہاں رک جاتے تھے، اور اس طرح ان کے ساتھ کوئی حاملہ خواتین ہوتی تو کہ نہ کئی بچوں کی پیدائش بھی ہو جاتی، یہاں پردے کا بڑا سخت اہتمام ہوتا تھا، جو اندر مائیاں تھیں نا ان کے یہاں عورتیں رہتی تھیں، اور مریدین کے ساتھ آپ کا فیملی جیسے تعلق نہیں ہوتا، اس طرح کا ہوتا تھا، بھائی چارے کا، محبت کا، ایسے مرید بنا کے ایسے غلام بنانے والی حساب نہیں تھا۔ اب دینی قرآن و سنت کی تعلیم کے صحیح عامل تھے، دینی تعلیم کے، قرآن و سنت کے، شریعت و طریقت کے، جو آقا علیہ السلام کی اصل تعلیمات ہوتی تھی نا، امیر شریعت تھے، اس طرح تھے۔ یہ نہیں غلام بنانے کا آپ کا نہیں تھا، مرید بنا کے ایسے جیسے غلام بنا، نہیں، مرید وہ بناتے تھے، اصل اللہ کا مرید بناتے تھے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے قریب کرتے تھے، اور قرآن و سنت کی تعلیم کے قریب کرتے تھے۔ تو وہ لوگ رک جاتے تھے جہاں، جو آتے تھے آپ کے آنے تک، ہوتے تو تب بھی کچھ دن رہ جاتے۔ آپ کے دور میں یہ کنواں آپ نے صدقہ خیرات کے لیے بنایا تھا، یہاں آپ کی زمینوں میں کنواں تھا، دور دراز سے لوگ آپ کے کنواں سے پانی بھرنے آتے، اور پانی بھر کے گھروں میں بھی لے جاتے، یہاں سے پیتے بھی تھی، اور یہاں بھی جو آپ کے آستانہ پہ بھی ہوتے تھے، اور گھر والے اور باقی تمام احباب جتنے، وہ سب پانی پیتے تھے، کنواں تھا آپ کا۔ آپ کی جو خلافت کا سلسلہ ہے دور دراز تک پہنچا ہے،
یہ صادق آباد، رحیم یار خان، جہاں آپ کی خلافت پہنچی ہوئی ہے، بزرگان دین ہیں، علماء ہیں جن کو آپ سے یا آپ کے خلفاء سے خلافت ملی ہے۔ آپ کے قاری اشرف صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی قبر سے 3 دن تک خوشبو آتی رہی تھی وفات کے بعد۔ اور غلام مصطفیٰ صاحب، بابا فضل محمد گجراتی صاحب، یہ صادق آباد رحیم یار خان سائٹ پہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے خلفاء ہیں، حاجی بشیر قریشی صاحب اور ان کے والد گرامی، وہ کنواں سے پانی بھر کے آتے تھے، آپ کے صاحبزادے نے ان کو خلافت دی تھی۔ اور دور دراز راول پنڈی، ڈی آئی خان، جیلم، دینا، سلطان، اور یہاں شادیہ، مٹھا ٹھوانا، کرولی، کلول، للہ، یہاں تک، اور لاہور، جہاں تک آپ کے مریدین ہیں، روڈا۔ پہلے تو آپ کا جو مریدین تھے، حلقہ احباب بہت وسیع تھا، بہت وسیع تھا۔ پھر آپ نے ایک کرامت دکھائی اپنے بیٹے اور اپنی، کہ مجھ سے جو زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے بیٹے سے، میں سمجھو آگ ہوں یا میرا بیٹا پانی ہے، اس طرح کوئی آپ نے بات کی۔ تو پھر کچھ زیادہ جو لوگ تھے نا، آپ نے لکیر مار کے وہ بات کی، زیادہ جو اکثریت تھی مریدین کی، وہ آپ کے ساتھ چپک گئے کہ نہیں بھی ہم آپ کے ہیں۔ یہ ایک امتحان تھا۔ کم تعداد میں تھوڑا سا حلقہ احباب جو تھا، وہ آپ کے صاحبزادہ صاحب کی اوپر انگلی رکھی، جو سمجھدار لوگ تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے صاحبزادہ صاحب کی۔ تو آپ نے کہا جنہوں نے میرے ساتھ لگے ہیں وہ میری زندگی تک ہیں، جنہوں نے میرے صاحبزادہ صاحب کی لکیر پہ ہاتھ لگایا ہے، صاحبزادہ مظفر الدین صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جو مرید ہیں نا، وہ نسل در نسل چلیں گے۔ میری اولاد جو صحیح العقیدہ ہوگی، وہ ان کے ساتھ نسل در نسل چلے۔ باقی میرے وصال کے بعد جو میرے ساتھ چپکے ہیں نا، جنہوں نے کہا میں آپ کے ہیں، وہ میرے وصال تک ہیں۔ جو پھر آپ کے وصال کے بعد وہ سارے مریدین چلے گئے غائب ہو۔ جو آپ کے صاحبزادہ صاحب کی انگلی رکھی تھی، انہوں نے وہ آپ تک اب تک آ رہے ہیں۔ کہ حلقہ احباب کم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری اولاد دنیا داری میں نہ پھنس جائے۔ یہ فاروق لغاری کا جو دادا تھا نا، یہ آپ کا مرید بھی تھا۔ ایک نواب تھے، وہی تھے یا پتہ نہیں کون سے نواب تھے، ان کے محل کے آپ آگے گزرے تو آپ محل نیا، یہ بہاولپور کی بات ہے، نواب آف بہاولپور کی۔ تو وہ آپ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسے کہو باہر بلاؤ، میں اسے ملنا چاہتا ہوں نواب سے۔ اس نے عمرا کی دعوت کی ہوئی تھی، اس نے کہا جائیں، انہوں نے کہا میں بیزی ہوں۔ 3 بار آپ نے کہا، 3 بار آپ بات کرتے تھے، کوئی معاملہ ہوتا تو آپ نے کہا اس محل کا تکبر کر کے بیٹھا ہے جو میری انگلی کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ آپ نے ایسے کہا یا جو المزمل، وہ درمیان سے چیرا گیا۔ تو بعد میں اس نے پتہ کروایا کسی گھر میں تھے، اس نے معافی مانگی۔ آپ نے جب دیکھا دل میں تکبر رونت نکل گیا تھا، اس کی عاجزی آ گئی تھی۔ اس کے بعد بیعت کیا اور دوبارہ جا کے مال کے سامنے ایسے کہا یا جو المزمل، تو وہ مل گیا۔ آپ کی ایک کرامت مشہور تھی کہ مردہ چڑیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے بچے، وہ ان کو ذبح کر کے داڑھ آپ کے پاس پیش کر سر رکھ کے آتے تھے، تو وہ آپ سورۃ مزمل یا ونفخت فیہ من روحی پڑھ کے ونفخت من روحی پڑھ کے پھونک مارتے، آپ وہ زندہ ہو جاتے۔ یہ کسی بھی درخت یا چٹان کی طرف اشارت کرتے یا پہاڑ کی طرف، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ صبر اور برداشت کے بھی بہت بڑے مالک تھے، اس طرح سخاوت کے تھے، صبر اور برداشت کے بھی بہت تھے۔ اب آپ کی کرامات کا جو میں آگے تھوڑا سا ذکر کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کے نسب کا اور تھوڑا سا آپ کی اولاد کا ذکر کر دوں۔ آپ کی اولاد میں سے آپ کی گھر والی اماں جی عائشہ بی بی ہیں، آپ کی والدہ کو میں نے ذکر کر دیا، عائشہ بی بی، وہ بھی میٹھے ٹھوانا سے ہیں۔ عائشہ بی بی میٹھا ٹھوانا جو عوان میانہ فیملی ہے نا آپ کی، اس میں سے ہیں۔ غلام، آپ کے دادا کے بھائی غلام مصطفیٰ کی اولاد میں سے آپ کی گھر والی زوجہ اماں جی عائشہ بی بی صاحبہ۔ تو آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں، اماں جی متاع بی بی صاحبہ، اماں جی شاہراں بی بی صاحبہ، اماں جی زینب بی بی صاحبہ، اور ایک صاحبزادہ صاحب تھے لخت جگر، حضرت خواجہ شاہ فقیر محمد مظفر الدین قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت ہی خوبصورت تھے اور آپ خوبصورتی میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ صاحبزادہ خواجہ مظفر الدین صاحب قادری مزملی رحمۃ اللہ علیہ 6 فٹ قد تھا، بڑے قد کے مالک تھے، بہت خوبصورت درمیانہ جسم تھا، زلفیں تھیں آپ کی خواجہ مظفر الدین صاحب کی، اور باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے پہ عاشق تھے۔ اب باپ بیٹے کا پیار بھی، محبت بھی بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو پھر خواجہ اور آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں، تینوں ولی اللہ تھیں۔ اماں جی شاہراں بی بی کے بارے میں تو آپ فرماتے تھے میں فقیری میں، ولایت میں اگر سانپ ہوں، یعنی اتنا اثر ہے جتنا سانپ کے زہر کا ہوتا ہے، تو جو میری بیٹی ہے نا شاہراں بی بی درمیان والی، وہ بچو ہے، اس کو پنجابی میں مٹھواں کہتے ہیں۔ اور اماں جی زینبی صاحبہ تو 40 حدیث کی حافظہ تھیں، درس پڑھاتی تھیں، قرآن مجید پڑھاتی تھیں، اور بہت زیادہ
نورانی چہروں والی تھیں، تینوں صاحبزادیاں اور بیٹے، نور تھا چہروں پہ، ولایت کا، فقیری کا، ذکر و اذکار کا، عبادت کا، اللہ کے ذکر کا۔ اور ایک بیٹا تھا صاحبزادہ صاحب، وہ بھی آپ کے بالکل نقش قدم پہ تھے، ولایت میں، فقیری میں، فیض یافتہ تھے۔ پھر آپ نے اپنی صاحبزادیوں کی شادی کہاں کی اور صاحبزادے کی، یہ تھوڑا ذکر کر کے میں پھر آپ کی کرامات کا ذکر کر کے، مختصر ذکر کر کے پھر آپ کے وصال کا میں اس پہ اختتام کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پوتے جو میرے نانا ابو ہیں میں اس کی بناؤں گا، وہ آپ کو سینڈ کرو، وہ میری فیوریٹ ویڈیو ہوگی کیونکہ میرے شیخ ہیں، وہ آپ کے ہم نام آپ کے پوتے ہیں، فقیر احمد مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی، وہ آج ذکر نہیں ہوگا، بس ان کی کچھ بشارات کا کر دوں گا۔ خیر جناب، آپ کے جو پہلے بیٹے ہیں صاحبزادہ خواجہ مظفر الدین صاحب، ان کی آپ نے شادی کہاں کی؟ ان کی شادی آپ نے اپنے بھائی حضرت فقیر میاں چانند دین رحمۃ اللہ علیہ ان کی صاحبزادی سے کی۔ ان کی صاحبزادی اماں جی میر خاتو صاحبہ رنگ کی کالی تھیں، اور وہ لے آئے اپنی جانشین اپنی گھر میں، تو اپنے بھائی دوسرے نمبر والے بھائی چانند دین، ان کی بیٹی مولانا حکیم فخر الدین صاحب کی، یہ میاں حکیم فخر الدین صاحب کی بہن تھی، وہ مظفر الدین کے گھر لے آئے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا بھی یہ تو پیار بھی نہیں بنے گا، یہ رنگ کی کالی ہیں، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں خواجہ مظفر الدین صاحب، تو آپ نے دم کر کے گوشت کھلایا، اس کے بعد دونوں میں بہت پیار بن گیا، کبھی ناراضگی نہیں بنی اس وقت کچھ عرصہ۔ خیر، پھر آپ نے اپنے بھائی سے رشتہ کیا، فقیر میاں چانند دین سے، جو مولانا حکیم فخر الدین میاں حکیم فخر الدین کے والد گرامی ہیں، اور مولانا سراج الدین صاحب میرے دادا کے دادا ہیں۔ میاں چانند دین کی بیٹی اپنے بیٹے کے گھر لے آئے، اپنی بھتیجی خواجہ مظفر الدین صاحب، اسی میں سے میرے نانا ابو فقیر احمد دین ثانی اور اماں جی شہزادی صاحبہ پیدا ہوئے تھے۔ اب اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہاں کیا؟ پہلی جو بیٹی تھی اماں جی متا بی بی، وہ اپنے بھتیجے فقیر محمد علی، آپ کا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا تھا فقیر میاں مکم دین، حافظ میاں مکم دین، 7 فٹ قد کے مالک تھے، بہت بڑے تھے، بڑے دہشت والے تھے، بڑے جذباتی تھے۔ ایک ملک صاحب کو مارا بھی تھا اس نے، نواب اللہ بخش کے کیا نام تھا پتہ نہیں اس کا، حاجی فتح خان کے ملکالوں میں سے تھا کوئی، باہر سڑک پہ، بہت بڑے تھے۔ اور میاں وہ قرآن پاک سناتے، تراویح پڑھتے تھے۔ میاں موسیٰ صاحب کی جو مسجد ہے نا، حضرت شاہ فقیر موسیٰ قادری صاحب کی، اس مسجد میں تراویح بھی پڑھتے تھے۔ تو پہلا ان کی پرورش اور تربیت اور پالا بھی فقیر احمد دین قادری مزملی سرکات میں تھا۔ میاں مکم دین صاحب کو محمد علی کے بیٹے تھے، اس کو پہلی بیٹی دی اپنی متا بی بی، اسی سے مولانا میر علی صاحب اور اللہ دین صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری بیٹی جو آپ نے دی، یہ اپنے بھائیوں میں رشتے کیے آپ نے، بیٹے کا بھی حکیم فخر الدین صاحب کے بہن میاں چانند دین کی بیٹی سے کیا، بیٹے کا مظفر الدین سے، اور بیٹی پہلی جو متابی اپنے بھتیجے مکم دین کو دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بیٹی جو شارہ بی بی اپنے بھائی کے بیٹے اپنے بھتیجے غلام دستگیر کو دی، شارہ بی بی، جس کا بچھو کا بتایا تھا کہ میں اگر صاحب ہوں فکری، تو اس میں سے ان کی آگے بیٹی پیدا ہوئی تھی صاحبزادی، بیٹا نہیں تھا اماں جی شارہ بی سے، صاحبزادی کی اولاد موجود ہے، اماں جی صاحبزادی، وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی نواسی ہے۔ پھر تیسری بیٹی جو ہے اماں جی زینب بی بی، وہ آپ نے اپنے چچا کے خاندان میں دی، آپ کے چچا تھے یا تایا تھے غلام قادر قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے آپ کو ایک نسبت بتائی کہ حضور غوث اعظم کے نام سے ان کا نام تھا، غلام مرتضیٰ نے رکھا تھا۔ غلام قادر کے جو بیٹے تھے نا، غلام محی الدین، یہ بھی حضور غوث اعظم کی نسبت سے نام سے، یعنی آپ کے کزن چچا زاد بھائی، پتریر جسے پنجابی میں کہتے ہیں، پتریر، پنڈی میں دد پوترا کہتے ہیں پنڈی زبان میں۔ تو اپنے چچا زاد بھائی غلام محی الدین کے جو بیٹے تھے نا، چچا زاد بھائی کے جو بیٹے تھے، غلام محی الدین کے بیٹے تھے جو غلام غوث، یہ بھی حضور غوث اعظم کے نام سے نسبت سے نام ہے، غلام غوث، یہ مولانا امین صاحب اور مولانا سراج الدین صاحب، میرے دادا سراج الدین اور مولانا امین صاحب سراج الدین صاحب اور مولوی عبد الرحمن صاحب مولانا، یہ ان کے ماموں تھے غلام غوث۔ مولانا امین بہت بڑے مشہور گزرے ہیں، اترا کے علماء دیوبند کے عالم تھے، میرے دادا کے بھائی تھے مولوی سراج الدین کے، تو یہ ان کے ماموں تھے غلام غوث۔ غلام غوث کو حضور خواجہ مزملی سرکار نے اپنی چھوٹی بیٹی اماں جی زینب بی بی ان کے گھر دی،
ان سے شادی کی، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کے ساتھ، غلام محی الدین کے بیٹے غلام غوث کو دی، وہ بہو ہوئی غلام محی الدین کی، اپنے چچا غلام قادر کے بیٹے غلام محی الدین، ان کے بیٹے غلام غوث کو اماں جی زینب بی بی دی، اور اماں جی زینب بی کو کہتے تھے تمہارے اوپر بڑے امتحانوں نے۔ یہ اماں جی زینب بی نے میرے نانا ابو کی بھی پرورش کی تھی، یہ جب فقیر احمدین ثانی صاحب کی جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، یہ میں اس میں ان کا پھر ذکر کروں گا۔ یہ 3 صاحبزادیاں اپنے قریبی رشتوں میں دیں، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا رشتہ بھائیوں میں کیا، پھر آخری بیٹی جو چھوٹی بیٹی تھی اماں جی زینب بی بی صاحبہ 40 حدیث کی جو حافظہ تھیں، درس قرآن پاک پڑھاتی تھیں، ان کا رشتہ کیا اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے غلام غوث کے گھر، غلام غوث کی وہ بیوی تھی۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں میں ساتھ کیسے تھے، کرامات کا تو ذکر ہو جائے گا، وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ تمام رشتہ داروں میں جو قرابت دار تھے، خون کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، دور کے رشتہ دار تھے، علاقہ والے تھے، محلہ والے تھے، دور دراز میں آپ صدقہ خیرات کرتے، رشتہ داروں میں کھانے کا اہتمام کرتے، کھانے کی چیزیں بیچتے، گندم دیتے، بہت زیادہ آپ سخی تھے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، اس نے کہا مجھے بھینس چاہیے، کہ کوئی مبارک تھی، آپ کا کوئی نواسا پیدا ہوا یا پتہ نہیں کیا، اس نے کہا میں نے وہ بھینس لینی ہے جو آپ کے اندر آپ کی صاحبزادی اماں جی زینب بی صاحبہ جو بھینس کا دودھ نکالتی ہیں، ان کی جو فیوریٹ ہے، پسندیدہ ہے، وہ اندر گئے، وہ بھینس نکال کے باہر، وہ پکارتی رہیں ابا جی یہ نہ لے جائیں، لے کے آ گیا، گائے تھی جب بھینس، وہ اس کو دے دی۔ یہ سخاوت کا عالم ہے جو خواجہ مزملی سرکار کا۔ اور پھر آپ کا جو مطلب ایک بھتیجا تھا میاں مقام الدین، جس کو بڑی بیٹی تھی، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی دیر تک بیٹھا رہا، تو جب اس کے اور بھی مریدین بیٹھے تھے، تو وہ جب جانے لگا، اس سے پہلے ایک منگتا آ گیا، اس نے پیسے مانگے، اس کو اب فقیر تھا، منگتا تھا، مانگنے والا فقیر تھا، اس کو آپ نے پیسے دے دیے، تھوڑے سے دیے، چلا گیا۔ جب میاں مقام الدین صاحب اٹھنے لگے، بھتیجے تھے آپ کے اور داماد بھی تھے، داماد چلو اس وقت نہیں بنے ہوں گے، بچے ہوں گے، تو جانے لگے تو ان کو آپ نے نا بہت سارے پیسے ایسے ایسے ہاتھ میں دے دیے۔ بعد میں جو خلفاء اور مرید تھے، انہوں نے کہا یہ تو فقیر صاحب، پھر اس غریب کو آپ نے بالکل کم دیے اور ان کو آپ نے اتنے پیسے دے دیے۔ تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ وہ جو فقیر تھا وہ پورا شہر علاقہ گھومے گا، اتنے پیسے جمع کر کے جائے گا، یقین جانیے یہ گھر میں مرض کے ساتھ کھانا کھا کے آیا ہے، اور اس نے محسوس ہونے دیا ہے، سفید کپڑے لگا کے بیٹھا تھا مکمل، اور ایسے پگڑی باندھی ہوئی تھی کہ یہ غریب ہے، یہ حقدار تھا، اور ویسے بھی قریبی رشتہ داروں پہ لگتے، آپ علم و حکمت تھی آپ کے پاس، علم لدنی بھی تھا اور ظاہری علم بھی تھا آپ کے پاس، شریعت و طریقت کے آپ پیکر تھے۔ تو حضرات محترم، یہ تو آپ کی خلافت اور کرامات، یہ آپ کی جو سخاوت ہے، سخاوت کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ بڑی آپ کے بھائیوں سے، آپ جب تشریف لاتے تھے نا، واپس کہیں سفر پہ گئے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں آپ کے ڈیرے پہ رات کو روشنی ہو جاتی تھی، نور ہوتا تھا، اور آپ کی جو بیر تھی باہر نا، بیٹھک کے باہر، اس سے نور نکلتا تھا۔ غلام محی الدین صاحب دور کہیں ڈیرا تھا، وہ کہتے تھے آج بھائی سائیں آئے ہوئے، آج سائیں آ گئے، سردار آئے ہوئے، سارے سب چل پڑتے تھے، جب نور نکلتا تھا نا، وہ نشانی ہوتی تھی کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ تمام آپ کے بھائی، شاہ والا سے بھتیجے، بھائی، کزن کی اولاد، سب آ جاتے تھے آپ کی زیارت کے لیے بھی، اور پھر اب بہت سارے دن وہ تمام رشتہ دار، عورتیں، مرد آپ کے پاس رکتے تھے، اور مریدین تو پہلے سے پھر انتظار میں ہوتے تھے، بہت سارے لوگ پہلے سے آنا شروع کر دیتے تھے کہ آپ کا آنے کا وقت ہو سکتا ہے، اب آ گئے ہوں، اب آنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ تو پہلے سے اس لیے آتے تھے ملنے، تو نہ ہوتے تھے تو رک جاتے تھے، آپ بڑا رش ہوتا تھا، دور دراز سے لوگ آپ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اور جو آپ پورے قرآن کے عامل تھے، پورے قرآن مجید کے عامل تھے، الحمد شریف سے لے کے والناس تک، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، غوطہ زن ہو کے، تفسیر کے ساتھ بھی، ترجمہ کے ساتھ بھی، اور ختم بہت زیادہ کرتے تھے قرآن پاک کے ختم۔ اس طرح سورت مزمل شریف کی جو قرآن مجید میں سورہ ہے نا، جس کی وجہ سے آپ سورت مزملی سرکار کہلواتے ہیں، اس کے آپ عامل تھے، اور وہ اس سے آپ سے کرامات نکلتی تھیں، ایسے یا جو المزمل کہہ کر کچھ کہتے، آپ کرامات نکلتی تھیں، آپ کا مردہ چڑیاں زندہ ہو جانا، چٹان، دیوار کی طرف اشارہ کرتے، سورت مزمل شریف سے آپ سے بہت زیادہ کرامات ظاہر، تو اس سے آپ مزملی سرکار مشہور ہے، اور نیا سلسلہ آپ سے پھوٹ پڑا، قادری تو تھے ہی نا، سلسلہ ہے مزملیہ بھی ہو گیا، قادریہ مزملیہ، ایک نیا سلسلہ آپ سے صادر ہوا۔ تو حاضرین، یہ آپ کی کچھ کرامات ہیں اور کچھ حالات و واقعات ہیں۔
ایک بار آپ کے پاس ایک نواب صاحب آتے تھے، وہ جب واپس جانے لگتے تھے نا آپ کی بارگاہ سے، تو اسٹیشن تک اترا، اسٹیشن تک وہ ایسے آپ کی آستانے پر کمر نہیں کرتے تھے، اس طرح پیچھے جاتے تھے، الٹے پاؤں پیچھے جاتے تھے واپس اسٹیشن تک، پھر جوتے ہاتھ میں لے کر واپس جاتے تھے۔ اور کئی مریدین آتے تھے، وہ اسٹیشن سے جوتے اتار دیتے تھے، اترا اسٹیشن سے، اس وقت ٹرین چلتی تھی نا، تو وہ آتے ہوئے جوتے اتار کے پیدل آتے تھے، جوتے اتار کے جب واپس جانے لگتے تھے تو ایسے ہی الٹا پاؤں جاتے تھے، یعنی کمر نہیں کرتے تھے، اس طرح پیچھے جاتے ہوئے اسٹیشن تک جاتے تھے۔ وہ نواب صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ نواب صاحب جن کو زیارت ہوئی تھی نا خواب میں آپ کی حضور علیہ السلام کی، جس نے عہد کیا تھا کہ میں اس پر بیعت ہوں گا جو حضور علیہ السلام کا پہلے زیارت کرائیں گے، جو میں نے ابھی آقا علیہ السلام کی پہلے زیارت کرائیں گے، یہ میں نے عہد کر رکھا ہے، بہت سے آسانوں سے ہوتا ہوا میں آپ کے آستانے پہ آیا ہوں۔ تو میں روزہ بھی ہے، ذرا خشکی ہو گئی ہے مجھے۔ تو رمضان شریف میں یہ بزرگان دین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ باعث برکت ہوگی سننے والوں کے لیے اور میرے لیے بھی، اور ان کا فیضان بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ غصہ پی جاتے تھے۔ ایک بار آپ غصہ پی گئے تھے، کسی نے آپ کو کچھ کہا تھا، تو آپ نے پتھر کی طرف دیکھا تو پتھر ریزہ ہو گیا، بالکل ریزہ ہو گیا۔ اور یہ بھی آپ کے بارے میں آپ کی کوئی تنقید کرتا، مطلب کہ آپ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، تو ایک آرمی میں فوج میں آپ کا کوئی مرید تھا، انگریز کا دور تھا، تو انگریز تھا جرنیل جو وہ پریڈ کروا رہا تھا یا جو بھی، تو وہ مرید اس نے دیکھا، تو آپ دور سے جا رہے تھے، کسی کو مل بھی رہے تھے، اس نے کہا تو میرے شیخ بھی آ رہے ہیں، اب یہ تو بہت سخت ہے، داڑھی والوں کے بھی وہ سخت تھا، بزرگوں کے بھی سخت تھا، تو اب میں کیا کروں، میں کیسے ملوں گا اور جھکوں گا کیسے اپنے افسر کے سامنے، ہاتھ ملوں گا کیسے ادب کے ساتھ۔ تو اس نے دیکھا نا وہ جو انگریز کھڑا تھا، جرنل یا جو بھی کرنل یا جو بھی تھا، اس نے دیکھا یہ پیٹ کے لیے سب کر رہے ہیں، داڑھی والے یہ جو ہیں پیٹ کے پجاری ہیں، ان کو کہا خواجہ مسملی سرکار کو۔ تو کچھ دیر بعد جب حضور خواجہ مسملی سرکار اس کے قریب سے گزرنے لگے نا راستے سے، تو وہ ان کے روب اور ولایت کے دبدبہ اور اس کے ایسا اثر پڑا اس کے اوپر کہ وہ خود بھاگتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑا، وہ جرنل جو کرنل یا جو بھی تھا انگریز تھا، جب وہ خود گر پڑا تو وہ مرید کی خواہش پوری ہو گئی، اس نے کہا جب جرنل میرے جو افسر ہیں وہ گرا پڑا ہے قدموں میں، اب تو مجھے موقع مل گیا، واہ اللہ تو نے میری کیا سن لی۔ پھر وہ جا کے قدم بوسی کی اس مرید نے جو فوج میں ملازم تھا۔ اسی طرح آپ کی بے شمار ہیں، مطلب ایک بزرگ ہیں دوست محمد صاحب، میاں ابراہیم صاحب ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ہماری خاندان میں سے بڑے نیک صالح تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ دوست محمد صاحب اور ہمارے شیخ تھے کبیر والا یا ملتان سائڈ کے کوئی، تو وہاں سے وہ آتے تھے، وہ فقیر محمد علی صاحب ہمارے خاندان میں سے گزرے ہیں، ان کے بھی وہ شیخ تھے، پیر تھے۔ میں اور میاں ابراہیم صاحب کہتے ہیں، میں اور فقیر محمد علی صاحب انہیں اترا لے آئے اس مزار پہ فقیر احمدین صاحب کے، تو میں نے کہا جی مراقبہ کریں، انہوں نے مراقبہ کیا، اور ان کے پوتے کو بھی انہوں نے دیکھا، وہ بیٹھک میں کھڑے تھے، فقیر مجذوب زماں فقیر احمدین ثانی، ہم نام پوتے مزملی سرکار کے جو تھے نا، ان کو بھی انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ وقت کا مجذوب کھڑا ہے، بہت بڑا مجذوب کھڑا ہے ولی کامل۔ اور جب مزار پہ خواجہ خواجگاں فقیر احمدین مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مراقبہ کیا، تو انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد میاں موسیٰ صاحب کے وہ مزار پہ لے گئے، شاہ فقیر موسیٰ قادری کے، وہاں پہ مراقبہ کیا، محکم دین صاحب کی قبر پہ کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ جو موسیٰ قادری صاحب ہیں یہ ہم پلہ ہم زمانہ ہیں، حضور سخی سلطان بہو صاحب کی ہم پلہ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ زیادہ مشہور ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ مشہور زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ انہی کے ان کا مقام ان کے برابر ہے، ہم پلہ ہیں ان کی۔ اور یہ ان کی اولاد میں سے جو آپ نے مراقبہ کرایا کیلا اترام ملا میانہ ڈیرہ میں جس قبر پہ خواجہ مزملی سرکار کی، وہ ان کی اولاد موسیٰ قادری کی اولاد میں ولایت کے مقام پر سب سے آگے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اور وہ ان کی اولاد میں سے جو مجذوب کھڑے ہیں فقیر احمدین ثانی، وہ بھی بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ اسی طرح کافی ساری آپ کی حالات و واقعات اور کرامات ہیں۔ آپ جیلم میں آپ کا ایک مرید ہے غلام علی، وہ آپ کے پاس کچھ عرصہ رہا تھا، یہاں بیعت ہوا تھا، پہلے وہ بدمعاش تھا، کچھ اچھے کام نہیں تھے اس کے، دین پر وہ نہیں تھا عامل، جب یہاں سے ہو کے گیا تو وہ بڑا فقیر بن گیا، اہل اللہ بن گیا، ولی اللہ بن گیا۔ وہ جب فوت ہوا تو آپ اس کے شہر میں ہی تھے، جیلم میں، سلطان گراں ہیں وہاں پہ، تو سب نے کہا جی جنازہ پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں میں نے اس کا جنازہ پڑھانے نہیں جانا، میں اس کے قریب گیا تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اور میں نے شریعت نہیں کراس کرنی،
انہوں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، یہ جنازہ ایسے ہی بس مطلب بھاگ رہے ہیں جنازے سے، تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ضد کی، تو یہ جب قریب گیا نا، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں وہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے، جب وہ قریب گیا نا تو اس کا انگوٹھا ہلنے لگ گیا۔ سب نے کہا جی آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کی بات مان لی، تسلیم کر لی، واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ حضور خواجہ مزملی سے یہ غلام علی، اس کا مزار ادھر سلطان جیلہ میں ہے، غلام علی کا ایک یہ کرامت۔ اور پھر آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ دیوار کو بھی آپ نے دوڑایا تھا، گھوڑا بنا دیا تھا۔ راول پنڈی میں آپ ایک مسجد میں رہتے تھے، جہاں مریدین راول پنڈی آپ کے ہیں نا، مسجد کے ساتھ حجرہ تھا، وہاں آپ رہتے تھے، وہاں آپ کے کتب بھی اور تصنیفات کی جو چیزیں تویزات وغیرہ تھیں، وہاں بھی آپ کی بے شمار کرامات ہیں راول پنڈی میں۔ یہ بھی ہے کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب نے ہاتھوں پر سروں جمائی تھی، ان کے اوپر کسی نے امتحان میں ڈالا تھا، سرسوں نہیں ہوتی، سروں جس کا تیل ہوتا ہے، سرسوں والا تیل۔ پھر آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ رات کو کچہری لگاتے تھے بیر میں، آپ کی جہاں باہر بیر ہے، وہ بیر کا درخت 2014 میں گرا ہے، طوفان آیا ہے، 150 سال پرانی بیر ہے، 150 سال سے بھی زیادہ۔ وہاں آپ کچہری لگاتے، رات کو مریدین، دن میں بھی کچہری میں بیٹھتے، آپ ذکر و اذکار میں رہتے۔ پھر آپ کی روٹین یہ تھی، کچہری ختم ہوتی، لوگ سو جاتا، باہر دنیا ساری سو جاتی، آپ کمرے میں آ کے عبادت کرتے، پھر اشراق تک آپ عبادت کرتے، اشراق کے نفل پڑھ کے آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، پھر چاش تک پھر اٹھ جاتے۔ پھر دن میں آپ کی مصروفیات رہتی، پڑھائی بھی رہتی، لوگوں سے میل جول بھی رہتا۔ اب آپ سردار تھے علاقہ کے، پورے خاندان کے، خواجہ خواجگاں حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار، لوگوں کے معاملات بھی حل کرتے تھے، صلح بھی کراتے تھے، اور وظائف میں درویش تھے، فنافلہ تھے، بہت بڑے ولایت میں قطب اور غوث کے مقام پہ تھے، خاندان پورا آپ کے نیچے تھا، ٹھیک ہے۔ بھائی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بھائیوں میں، خاندان میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، دور بھی، باہر بھی، خاندان میں بھی، رشتہ داروں میں بھی۔ آپ زمیندار تھے، بہت بڑے زمیندار بھی تھے، مگر آپ کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری تھی، اتنی عاجزی اور انکساری تھی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا کمرہ بالکل چھوٹا سا، ایسے جیسے نیواں ہوتا ہے، جھکا ہوا، چھوٹا سا تھا، بڑا نہیں تھا، ٹائلوں سے بنا ہوا تھا، اینٹ بڑی ہوتی ہے نا، اینٹ سے بنایا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ کے صاحبزادہ صاحب نے خواہش ظاہر کی اپنا کمرہ بنانے کی، بڑا سا، لمبا سا، 3 گارڈروں والا، 3 ٹکوں والا، اس وقت تو بڑا ایک کمرہ ہوتا تھا، اونچا سا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے، ایسے نہیں کرنا، اگر بنانا بھی ہے تو جس طرح میرا بنا ہوا ہے۔ پھر قریبی جو خلفاء تھے نا، صاحبزادہ صاحب سے محبت کرنے والے، انہوں نے آپ سے اجازت دلوائی، پھر آپ نے اجازت دی، پھر وہ کمرہ بن گیا۔ کبھی کبھار آپ اس کمرے میں بیٹھتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب یہ نہ سمجھیں میں ناراض ہوں آپ سے۔ آپ کا جو تھا نا، بہت زیادہ آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ولایت۔ ایک راستے میں آپ کہیں جا رہے تھے تو کسی عورت کے اوپر جن تھا، وہ نکلتا نہیں تھا، انہوں نے کہا جی بگی سے آپ اتریں، آپ آئیں تو ادھر قریب آئیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں۔ پھر انہوں نے کہا دیر ہو جائے گی، میں نے آگے جانا ہے، یہ تسبیح لے جائیں، واپسی پہ میں آپ سے لے لوں گا۔ وہ تسبیح لے گئے اس عورت کے پاس، دکھائی اس عورت کو تو وہ جن نکل گیا۔ بعد میں آپ واپس آئے تو آپ نے کہا اس کو بلایا جن کو، وہ 6 ماہ کی مری ہوئی عورت اٹھا کے پھرتا تھا، سب ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس چیک کروایا تھا، کسی سے بھی آرام نہیں آتا تھا۔ کیا آرام آتا تھا، وہ تو مری ہوئی تھی، مردہ اٹھا کے پھر رہا تھا وہ جن۔ اور جنات آپ کے بہت زیادہ تابع ہیں، یہ آپ کی جدی پشتی آ رہے ہیں، غلام حبیب صاحب کے بھی تھے، پھر آپ کے بیٹے کے بھی تھے، اور آپ کے پوتے خواجہ مجذوب زماں قلندر دوراں سے دستگیر بے کساں حضرت شاہ فقیر احمد دین ثانی جو میرے قبلہ نانا اور میرے شیخ ہیں، ان کے تو بہت زیادہ تھے۔ تو حضور خواجہ مزملی سرکار کے جنات بہت زیادہ تابع تھے۔ کئی بار آپ کمرے سے جنات کی شادی میں چلے جاتے تھے، چھت سے ایسے نکل کے، پھر اچانک سے آ جاتے تھے۔ تو آپ نے ایک بار آپ کے پاس ایک ڈی آئی خان سے، جو پتہ نہیں کہاں سے کوئی لوگ آئے، تو خواجہ مظفر الدین صاحب آپ کے صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے، تو وہ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ہم تو مزملی سرکار کے پاس آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور خواجہ مزملی سرکار کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو یہاں کہیں محلے میں گئے ہوئے ہیں، تو ابھی آ جائیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ خواتین اندر چلی گئی تھیں۔ حضور خواجہ مزملی سرکار جب آئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ گھر میں آئے، پھر انہوں نے کہا وہ کون عورت ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم ہیں، ہم ڈی آئی خان سے دور دراز سے آستانوں سے پھر کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بچی ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، وہ بیمار ہے، اس کے اوپر سائے کی تکلیف ہے، تو وہ دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو
ہم آپ کی شہرت سن کے آپ کے مریدین کوئی ملے تھے، انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کدھر ہے وہ؟ آپ کے صاحبزادہ صاحب کا جو کمرہ تھا نا، اس کا نام تھا بنگلہ، اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ اس کمرے میں چلے گئے، چارپائی پہ بیٹھ کے، یہاں آپ نے رومال رکھا ہوا تھا، بیٹھ گئے تو وہ ایک کمرے کے ستون میں گھس گئی، ایسے گھس کے بیٹھی۔ آپ نے اسے کہا کہ ادھر آؤ، سامنے بیٹا، ادھر آ کے بیٹھو۔ اس میں سے جن بولا، اس نے کہا تمہارے جیسے پیر کئی دیکھے میں نے، فقیر احمد دین، بڑے بڑے آستانوں والے پیروں نے مجھ سے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، جان چھڑوائیے، اپنا کام کرو، مجھے نہ چھیڑو، میں خود موکل ہوں، بہت بڑا جنوں کا سردار ہوں، ایسے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 3 بار انہوں نے کہا سامنے آؤ، 3 بار پکارا اس جن کو، وہ نہیں آیا۔ آپ نے رومال اتارا، کچھ نہیں پڑا، نہ سورہ مزمل، نہ کچھ بھی نہیں پڑا، نہ کوئی اشارہ کیا۔ رومال کو ایسے پکڑ کے نا دونوں ہاتھوں سے اس طرح مروڑا، یعنی اس کو ایسے کیا نا، رومال کو اس طرح، وہ چیخیں نکل گئیں اس کی۔ دوسری بار کیا نا تو اس نے چھوڑ دیا، لڑکی کو چھوڑ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہا تیسری بار نہ کیجیے گا جی، ورنہ میری جان نکل جائے گی۔ اور وہ بیعت ہو گیا آپ حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر اور بھی آپ کی بہت ساری بے شمار کرامات اور حالات و واقعات ہیں، جو آپ کے مزار سے بھی بہت سے لوگوں کو فیض پہنچا، اور ملتے رہتے ہیں آپ خواب میں، یا مطلب لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ آپ کا جو حلقہ باب ہے ڈی آئی خان، جیلم اور راولپنڈی اور اس طرح دور دراز علاقوں میں ہے۔ میں اس وقت میرے ذہن میں آپ کی بہت سارے حالات و واقعات اور کرامات نہیں آ رہے، بس ایسی میں نے بات تو شروع کر دی۔ تو آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ 3 جمادی الاول سن 1918 ہے، اور پھر آپ کے صاحبزادہ صاحب کا 1935 میں وصال ہے، خواجہ مظفر الدین صاحب کا۔ اس سن 1935 میں آپ کے پوتے بھی پیدا ہوئے تھے۔ میں کچھ باتیں آپ کا ایک اور ذکر جو یاد آ رہی ہیں میں کر رہا ہوں۔ ان میں سے آپ کے ایک پیر و مرشد جو ہے نا، شیر شاہ مست قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے گھر ایک خواتین آئی ہوئی تھیں، آپ کے بندیال کے رشتہ داروں میں سی تھیں، تو وہ شیر شاہ صاحب پہ ایسے ہنستی تھیں۔ وہ ذرا آپ سے فری بڑی عورت تھیں نا عمر میں، تو بہت زیادہ کچھ ہوتی ہیں، ایسے باتیں کر جاتی ہیں فری۔ تو آپ کے رشتہ دار آئے ہوتے تھے یہاں، وہ آئے نا تو وہ انہوں نے شیر شاہ صاحب نے پٹرول ڈال دیا، جو تیل ہوتا ہے نا مٹی کا تیل ڈال دیا ہانڈیا میں جہاں تیار ہو رہی تھی، اجتماعی جو تیار ہو رہی تھی سب کی۔ اس عورت نے جو رشتہ دار آئی ہوئی تھی بندیال سے، وہ میاں چرندین کے رشتہ داروں میں سے تھی، چونکہ افغان میاں چرندین کی ادھر ہی شادی ہوئی تھی، مولانا حکیم فخر الدین صاحب کی والدہ ادھر سے ہی تھی، بندیال سے۔ تو وہ نا اس نے باتیں کرنی شروع کر دیں، او شیر شاہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے تیل ڈال دیا، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، اس نے شور ڈالا ہوا تھا۔ اس کا پھر علیحدہ کھانا تیار ہوا۔ باقی مزملی سرکار نے کہا کہ شیر شاہ صاحب میرے پیر و مرشد تیل ڈالیں، چاہے مٹی کا بھی ہو، جلانے والا بھی ہو، کھانے میں، اور ہم کھائیں نہیں، ہم تو کھائیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہے گا وہ، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ سب نے کہا، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ بہت بڑی عقیدت تھی، اپنے پیر و مرشد سے بہت فیض تھا، سچے لوگ تھے اس وقت، حال اللہ تھے۔ تو اس طرح جناب والا آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے پوتے کے حوالے سے جو بشارات تھیں نا، ان پہ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ نماز عصر کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ آپ کے پوتے حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین ثانی، جو آپ کے ہم نام تھے، آپ کو بہت زیادہ سکھ تھی، کہ وہ خواہش تھی کہ میں دیکھ لوں اپنی بھتیجی امجی میر خاتون جو آپ کے چرندین صاحب کی بیٹی تھی، آپ کی بہو بھی تھی، ان کو آپ نے اپنی گھر والی کو، عائشہ بی بی کو، اور انہیں تعویذ دیے کہ بھتیجی جی پی لینا، بہو جی۔ وہ کام کاج میں، لنگر کے کام کاج میں ان کو یاد نہیں رہے۔ جب وقت گزر گیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ تعویذ آپ نے پیے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں چچا جی مجھے تو یاد نہیں رہے، تو ڈر بھی گئی۔ انہوں نے کہا وہ تعویذ اگر میں نے دیوار میں کسی جگہ رکھے ہوتے تو وہ پھوٹ پڑتی، اتنا اثر تھا، لیکن اللہ نے مجھے دکھانا نہیں تھا میرا پوتا۔ مطلب یہ اپنے وصال کا بھی بتا رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں، اللہ نے مجھے دکھانا نہیں تھا، لہٰذا تمہارا پوتا میرا پوتا ہوگا، اس طرح مجذوب ہوگا، یہ ولایت میں ہوگا، اتنا بلند فقیری میں ہوگا، تو کبھی اس سے یقین مت کیجیے گا، امتحان بھی ہوں گے مریدوں کے لیے، مریدین کے۔ پھر کسی مقام پہ اور مقام پہ بھی بیٹھے تھے تو فرمایا تھا کہ میرا پوتا ہوگا، اس طرح درویش ہوگا، فنا فی اللہ ہوگا، مجذوب ہوگا۔ تو آپ کی بیٹی امجی شاہ ربی نے کہا، ان کی بیٹی تھی نا صاحبزادی، انہوں نے کہا جی پھر دعا کریں آپ کا بیٹا، میری بیٹی جو آپ کی نواسی ہے،
رشتہ ہو ان کا. انہوں نے کہا نہیں شاراں وہ مدت بہت آگے تم نہیں پہنچتے. کئی بار اما جی امیر خاتون کو کہتے تھے اپنی بہو کو, اپنی بھتیجی کو, کہ تم میرے بیٹے خواجہ مظفر الدین صاحب کی ایک شادی اور کرواؤ گی. ایک شادی, ویسے تو ان کی 2 اور شادیاں ہوئی تھیں نا, ایک انہوں نے اپنی پسند پہ بھی کی تھی, تو تم شادی کرواؤ گی اولاد کے لیے, مگر پھر بھی اولاد تم سے ہوگی. وہ سمجھتی تھیں کہ مذاق کرتے ہیں چاچا جی اور سسر جی. پھر وہ جب فوت ہو گئے سن 1918 میں, تو اس کے بعد 10 سال کے کتنے سال بعد خود ہی شادی کروائی اپنے شوہر کی, خواجہ مظفر الدین صاحب کی. بلوچنی تھی, بلوچ قوم کی تھی. یہ محمد بخش جو مرید ہے اس کی پھپھو تھی یا اس کے رشتہ داروں میں سے تھی, لیکن اس سے بھی ایک اولاد ہوئی تھی بیٹی, وہ فوت ہو گئی تھی. لیکن پھر دوبارہ اما جی امیر خاتون سے اولاد ہوئی, بیٹا بھی ہوا احمد الدین ثانی مجذوب, اور اما جی شہزادی صاحبہ بیٹی بھی ہوئی. یہ انشاءاللہ تعالی اما جی شہزادی اور نانا ابو فقیر احمد الدین صاحب ان کے پوتے مزملی سرکار کے, اور میری نانی اماں ان کے اہلیہ, یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بات کروں گا. جو نانا ابو جو مجذوب ہے ان کی جب بات آئے گی. سن 1918 میں جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں کو بلوا لیا, قریبی رشتہ داروں کو بھی اور بھائیوں کی اولاد کو بلوا لیا. اور خواجہ ان میں میں آپ کے بھائیوں کی اولاد میں سے محمد امین صاحب کی اولاد میں سے خواجہ فقیر سلطان علی اور سردار علی صاحب کو بھی دعا دی تھی. خواجہ فقیر سلطان علی صاحب آپ کے پاس بیٹھے تھے اور سردار علی کھیل رہے تھے. آپ نے کہا اسے بلاؤ, وہ کھیل رہا ہے جی. نہیں میں تو آپ کھانا لگ رہا تھا نا دسترخوان پہ, تو کہتے ہیں کھانا کھاؤ بیٹے سلطان علی بھتیجے. کہتے ہیں نہیں جی میرا بھائی سردار علی کھیل رہا ہے, وہ آئے گا تو کھاؤں گا. یہ بات آپ کو اچھی لگی, پھر آپ نے دعا دی تمہاری اولاد بہت زیادہ ہو, اور بہت زیادہ اولاد ہوئی ہے. 5 بیٹے 6 ہوئے ہیں, ان کی بھی آگے اولاد ہے. سردار علی کی بھی اولاد ہوئی ہے بہت زیادہ, ان کی بیٹیاں ہوئی ہیں بہت زیادہ, 3 بیٹے بھی ہوئے تھے. اور پھلے پھولے اور اولاد پھلے پھولے اور پڑھے لکھے, اور ولایت میں دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ولی بنائے, تمہاری اولاد کو عالم بنائے. اس طرح دعا دی بہت زیادہ. پھر دعا لگی, وہ آج بھی ماشاءاللہ خاندان میں سب سے زیادہ ان کی اولاد ہے. تو جب وصال کا وقت قریب آئے, سارے جو تھے نا آپ کے بیٹے, آپ کے بھائی اور آپ کی بیٹیاں سب کو بلا لیا. اپنے 3 دن آپ کو بخار ہوا, جیسے موسیٰ قادری صاحب کو 3 دن بخار ہوا تھا. 3 دن آپ کو بخار ہوا, اور 3 دن بخار کے بعد آپ فوت ہو گئے, آپ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد آپ کی وصیت تھی بھائیوں کی موجودگی میں, سب کی موجودگی میں, سب بیٹھے تھے. اس کے بعد آپ کی وصیت تھی کہ میرا جو قبر ہے اور جنازہ ہے وہ بزرگ آئیں گے, وہ بتائیں گے, وہ پڑھائیں گے جنازہ, آپ انتظار کیجیے گا. جب صفیں بج گئیں, باندھ گئی صفیں تو مکمل ہو گئیں, جنازہ تیار تھا, تو ایک بزرگ آئے سبز امامے والے, انہوں نے جنازہ پڑھایا. انہوں نے پھر کچھ دیر وہ پڑھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں مزار بنائیں, یہاں آپ کے گھر کے ساتھ آپ کی مسجد ہے, مسجد کے ساتھ آپ کا مزار مبارک ہے. اور وہ مسجد کے ساتھ پہلا مزار, اس وقت مسجد نہیں تھی, پہلا مزار یہاں, باقی آپ کے آباء و اجداد کے وہاں امیر والا رچیاں میں ہے, آپ کے والد صاحب کا بھی, دادا کا بھی, والدہ کا بھی, گھر والی کا بھی. تو پہلا مزار جو ہے نا آپ کا, وہ آپ کا پہلا مزار آپ کے خاندان میں سے حضور خواجہ شاہ فقیر احمد الدین قادری مزملی سرکار کا یہاں بنا, کیلا محلہ میانہ ڈیرہ میں. پھر وہ بزرگ 3-4 دن کل تک رکے. وہ مزار میں سے ہدایات بھی دیتے تھے روحانی طور ان سبز امامے والوں بزرگوں کو, کہ آج میرے بیٹے کو یہ کہہ دو, میرے خلفاء کو یہ کہہ دو. خلفاء پوچھتے تھے ان بزرگوں سے. پھر 3-4 دن بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے. غائب ہونے کے بعد نہیں پتہ وہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح آپ کی بے شمار حضور خواجہ مزملی سرکار کے حالات و واقعات اور کرامات ہیں, جو میں نے یہ صرف مختصر باتیں بتائیں. اور پھر آپ کی پوتا پیدا ہوا احمد الدین ثانی, اور آپ کی پوتی اما جی شہزادی بہت بڑی ولی اللہ تھیں, تھے آپ کی. اور ان کی احمد الدین ثانی کی جو گھر والی تھی نانی اماں میری, وہ بھی بہت بڑی ولی اللہ تھی, ولی کاملہ تھیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو اب عرس مبارک ہوتا ہے نومبر میں, 102 سالانہ عرس, آپ کا 102واں سالانہ عرس ہو چکا ہے. 102 سال آپ کو وصال فرمائے ہوئے ہو گئے ہیں حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آج میرا دل تھا کہ حضور خواجہ مزملی سرکار کی بات کی جائے, صرف ان کی ہی بات ہوئی ہے, ان کا ذکر ہوا ہے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے بیٹے کی بھی آپ کو بات بتاتا چلوں, یا میں پھر وہ نیکسٹ ویڈیو جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے پوتے کی ہونی ہے نا, میں اس میں بتا دوں گا. خواجہ مظفر الدین صاحب بہت بڑے ولی کامل تھے وہ بھی.
بہرحال جی آج یہ سلسلہ قادریہ مزملیہ استانہ علیہ قادریہ مزملیہ کیلا بھالا میانہ ڈیرہ اترا شریف تحصیل قادآباد ضلع خوشاب حضور خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری مزملی سرکار کا یہ ایک مختصر تعارف، جو لمبی چوڑی جو آپ کی زندگی پوری ہے وہ میں نے ڈسکس نہیں کی، یہ ایک مختصر آپ کا تعارف تھا۔ جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتی وہ ہو کے رہتی تھی، اور کوشش کرتے تھے کہ آپ کسی کو بد دعا نہ دیں، کوشش کرتے تھے۔ ایک بار آپ کا بھائی مراد علی فوت ہو گیا تو پہاڑی میں آپ اس کو لینے گئے سارے بھائی مل کے، تو وہ فوت ہو گیا، تو وہ جب اس کو پہاڑی سے نکال کے لے آئے تو آپ نے کہا پہاڑی آگ لگے میرے بھائی کو مارے، پہاڑی کو آگ لگ گئی۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بات کرتا جاؤں، آپ کے بھائی چنن دین کے ذمہ لگ گیا، الزام لگ گیا کہ وہ آپ نے دھکا دیا تھا بھائی مراد علی کو۔ نہیں، اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے بھائی میں چنن دین میں ہوتی تو آپ اس کی بیٹی کیوں لیتے رشتے میں اپنے بیٹے کے لیے؟ احمد جی میر خاتون بڑے نیک اہل اللہ تھے، اور یہ الزام اس طرح لگتے رہتے ہیں۔ اور آپ کے اوپر میں خواجہ مظفر الدین صاحب اور حکیم مولانا فخر الدین صاحب کی بھی ایک بات ہے، میں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی کروں گا، وہ بھی ایک الزام ہے۔ تو اس طرح کچھ نہیں تھا، یہ سارے بھائیوں کی اور بھائیوں کی مزملی سرکار سے اور سب کی بڑی محبت تھی، اور اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تنقید اختلاف یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور حضور خواجہ مزملی سرکار کا، خواجہ خواجگاں کا، اور یہ کیلا اترا کے لیے بھی بڑی سعادت ہے، اترا شریف کے لیے کہ اترا شریف میں حضور خواجہ مزملی سرکار کا اور ان کے صاحبزادہ خواجہ مظفر الدین صاحب کا اور نانا ابو ان کے پوتے ہم نام فقیر احمد دین ثانی مجذوب زماں ان کا، اور ان کے کچھ گھر والے ان کی صاحبزادیوں کا اور خواتین کا یہاں مزار ہے حضور خواجہ مزملی سرکار کا، اتنے بڑے غوث اور کتب کا اترا شریف میں، کیلا المعروف اترا شریف محلہ میانہ ڈیرہ میں ان کا مزار ہے۔ تو اس مزار سے بھی اور اس آستانے سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے تمام اہل علاقہ کو، اور اس پورے شہر کو، اور اس شہر کی گرد و نواح میں جتنے لوگ ہیں، اولیاء اللہ کے مزار سے بھی اور آستانہ سے بھی اور ان کی تعلیمات سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسے دم چھو جو والے نہیں ہیں، حقیقی قرآن و سنت کی تعلیم والے اور حقیقی عامل تھے۔ یہ عامل جو ہوتے ہیں نا وہ حساب کتاب کرنے والے، حساب کتاب پتہ کرتے ہیں جی یہ ہو جائے گا، یہ وہ نہیں تھے، یہ دین کے عامل تھے، قرآن و سنت کے عامل تھے، قرآن و سنت کی جو سورہ مبارکہ ہیں ان کے عامل تھے، دین پر عامل تھے، قرآن و سنت پہ، حضور کی تعلیمات پہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کے عامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور زیادہ درجات بلند کرے، اور ان کے مزار مبارک سے اور ان کی زندگی سے کہ گوشے جو تھے ان کے کچھ فیض ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، نہروں میں نہیں سمندروں کی شکل میں ان کے فیضان سے ہمیں اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ میرے پڑھنانا تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور تمام مریدین کو ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور اہل علاقہ کو بھی، اور قبر میں بھی حشر میں بھی ہمیں ان کی سنگت پر پڑوس عطا فرمائے، اور جنت میں ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں، اور حسنین کریمین کے پڑوس میں قربت میں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔